میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کی کون سی ڈیفینیشن ہے ایک نئی آئی کہ اگر کوئی بندہ جا کے بات کر رہا ہے اور اگر آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا بھی یہ ہوا کہ یار میرا اس کے اوپر زور چلتا ہے تو اس کو پیچھے سے فون کر کر کے بار بار اسے کو نیچے آ جا نیچے آ جا، یہ کون سا فریڈم آف اسپیچ ہے؟ یہ پوچھ لیجیے گا بس انہیں، ڈیفینیٹلی باقی ہاں جی پوچھنا میں بھی چاہ رہا تھا انہیں فون کر کے، پر میں نے کہا یار وڈائش صاحب کا آج کل رابطہ ہے تو یہی پوچھ لیں گے۔ صحیح ہے. ہاں جی جی السلام علیکم طاہر بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں ولید بھائی؟ الحمدللہ اللہ الحمدللہ کا بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں آج آپ کا دیکھ رہا تھا، آپ کا ادھر براڈ کے اوپر آپ کا اور ثاقب بھائی کا، یار کسی دن مجھے بھی تھوڑا ٹائم۔ جی 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 نہیں، آپ کے پاس میرا واٹس ایپ پہ جس بھائی نے بات کرنی ہو کر لے، یہ نہیں نہیں والا نہیں نہیں، کام میں نہیں کہتا کرنا ہوں یار اس یہ. طرح والا کام کرتے ہیں نا یار، دیکھیں پبلک کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو پبلک پہ وہ بات کر پبلک کے لینی لیے چاہیے تھوڑی یہاں دیر۔ پہ کچھ بھی مجھے نہیں لگتا کوئی زیادہ تر ولید لوگ جو ہیں وہ ولید سیکھنے بھائی کی نیت کنٹینیو سے کرتے آتے ہیں ہیں. اس بات پہ. جی چلیں کنٹینیو اچھا کریں جی، بسم جی اللہ۔ امتیاز صاحب، آپ سیٹ اپ ہو گیا آپ کا ادھر یوٹیوب کا؟ جی میں نے کنیکٹ کر دیا ہے، صرف جو آخری بات تھی نا جو پلے کی تھی، جب اس میں کہا تھا کہ جو ابھی آپ نے لاسٹ بات نہیں پلے کی، اس پہ میں کامنٹ کرتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک جی ہے. اچھا جی ابھی جناب بس آپ نے نا ویسے افضل بھائی یہاں آپ پہ نے نا امتیاز بھائی ایک سوال میں نے آگے بھی وہی رکھا تھا، میں اس کو دوبارہ جی آپ کے جی سامنے رکھ دیتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو. آپ رکھیں ضرور رکھیں. جی جی، کیونکہ جس طرح ذل اور بروز پہ جو آیات مروی صاحب نے پیش کی ہے نا، تو میں ایکچولی ان سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ آپ مجھے ذل اور بروز اور مثیل کی ڈیفینیشن بتائیں قرآن اور حدیث سے جس سے آپ نے یہ حوالے دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں ٹھیک ان ہے سے سوال، سب سے پہلا سوال یہ کروں گا، اور دوسرا سوال میرا ہوگا جن بزرگ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا ان کی سٹیٹمنٹ کا ریفرنس مانگوں گا. یہ میرے دو بالکل سوال تو ابھی تک کے ہیں. جب ان بالکل کا ٹھیک ہے. جواب ملے گا پھر انہوں نے جو آیات بھیجی ہیں اس مطابق میں اس پہ ان سے سوال کروں گا کہ ہاں جو آپ نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس پہ یہ پوری اتر رہی ہیں کہ نہیں اتر رہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں سیم سمجھ رہا جیسے ہوں. کہ آپ بات کر رہے ہیں. پر جی ٹھیک. دوسری طرف اگر مطلب یہ جو چیزیں ہیں کافی حد تک اگر مجھے صرف آپ ایک ڈیفینیشن آپ بھی اس کو کلیئر کر دیں گے نا، آپ کے نزدیک جو ہے بہترین تعریف ان کے لفظی معنی کیا ہے، تو مجھے جی جی اور زیادہ اس میں ہیلپ ہو جائے گی. تو یہ کہ میں انڈرسٹینڈ کر پاؤں گا آپ جو بھی آیات پیش کر رہے ہیں کیا اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ پوری اترتی ہیں. جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ اگر وہ ڈیفینیشن سب سے پہلے بتاتے تو ان کے لیے مشکل ہوتی کہ وہ آگے جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعویٰ پیش کر پاتے. رائٹ، دیٹس واٹ یو سیڈ. جی میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک بات آپ نے کی، ٹھیک بات کی ہاں، ہے. تو اگر آپ وہی ڈیفینیشن اگر آپ پہلے بیان کریں اور آپ آگے اسی پہ اپنے کامنٹس کرتے جائیں تو کیا وہ بھی بہترین نہیں ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا میرے انشاءاللہ. جیسے نئے بندے کے لیے؟ جزاک اللہ. ہوپفلی آپ بالکل سمجھے ٹھیک. ہوں گے میرا پوائنٹ. میں سمجھ گیا، آپ بالکل مطمئن رہے انشاءاللہ، بالکل مطمئن رہے آپ. افضل بھائی آگے پھر پلے کرنے سے پہلے میں آخری بات پہ کامنٹ کر دوں. کامنٹ کر دیں آپ پہلے. ہاں اچھا ابھی جو آپ لوگوں نے اچھا ایک تو بات سب سے معذرت جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں آپ کو پتہ ہے، چونکہ ہم اس کو لنک کرتے ہیں ٹک ٹاک سے تو یہ ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ سب سے معذرت. اچھا جی ابھی آپ نے جو آخری بات سنی ہے انصر رضا صاحب کی، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری باتوں سے منع کیا ہے، مثلا اللہ نے کہا کہ تم فرقوں میں نہ بٹنا، تم کفر نہ کرنا، تم ریاکاری نہ کرنا، تم اطراء کے نہ چلنا، تم یہ نہ کرنا کہ جس طرح کو بندہ جس طرح کوئی عورت سود کاٹ کے اس کو بکھیر دیتی ہے، یعنی کہ اپنی محنت کو ضائع بھی نہ کرنا، اور اسی طرح تم وزن کم کر کے نہ دینا، لوگوں کو وزن پورا دینا. موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح تکلیف دہ باتیں کرتے تھے لوگ، تو یہ تم باتیں نہ کرنا. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بار بار کہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، تو کیوں اللہ نے منع کیا ہے؟ آگے سے وہ خود نتیجہ آپ کو نکال کے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کام ہو ہی نہیں سکتے تھے اللہ نے اسے منع کیوں کیا. اب یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس مضمون کو سب سے زیادہ ہمیں سمجھایا ہے وہ تو ذرا توحید ہے. انبیاء کی جو دعوت کا بنیادی نقطہ بھی توحید ہے. اب اگر مربی صاحب کی لاجک کو لیا جائے، جب ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، جب ایک سے زیادہ کریٹر ہو ہی نہیں سکتے، تو اللہ نے یہ مضمون کیوں اتنا بار بار بیان کیا؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک غلط چیز میں لوگوں کا مبتلا ہو جانا، اور جس طرح ماضی کے لوگ مبتلا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو قرآن کریم میں ان قوموں کے قصے سنا کے اس کے بارے میں اس کی وارننگ دینا، ہم بالکل سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس سے ذل بروز کیسے ثابت ہو گیا.
بالکل ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ہاں ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو، اب یہ بات سب نے سنی توجہ کے ساتھ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے اندر یہ بری خاصیتیں تھیں، تم نے اپنے اندر یہ بری خاصیتیں لے کے نہیں آنی تاکہ تم ان کی مثل نہ ہو جاؤ. بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ تم تاکہ ان کی مثل نہ ہو جاؤ. تو خاصیتوں کے اندر ایک دوسرے کا مثل ہونا، اس کو مثیل کہا جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں نا، ہم نے آپ کو شروع میں کیا دکھایا؟ جماعت نے کہا مثیل تو بروز ہی نہیں ہوتا. یہ آپ نے بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی ہے کہ نہ تو فنا فی الرسول بروز ہے بقول جماعت احمدیہ کے، نہ خاصیتوں میں کسی کی مانند ہو جانا، یہ بھی جماعت کہتی بروز نہیں ہے. تو آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ میرا ربی صاحب کا جو سارا آیات کو بیان کر کے جو مقدمہ ہے نا، اس کا کوئی تعلق ذیل بروز سے جماعت احمدیہ کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ جماعت احمدیہ کے مطابق یہ جو خاصیتوں کے اندر ایک دوسرے کی طرح ہو جاتا ہے بندہ، تو وہ بندہ مثیل ہوتا ہے، اور مثیل بروز ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی آپ اس بات کو ایک ان دو باتیں نا، اب بات کو ہم سمرائز کر دیتے ہیں. دو باتیں ہیں. پہلی بات تو کیا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بھئی ان ساری آیات میں اللہ نے کہا کہ تم نے فلاں فلاں کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے جی، نہیں کرنے، تو ذل بروز ثابت کیسے ہو گیا؟ دوسری ہم نے بات یہ کی ہے کہ اگر کوئی آدمی جس طرح یہ برے لوگوں والے کام ہیں، اگر وہ یہ برے کام اختیار کر کے ان کی مثل ہو جائے، یا اس کے برعکس کوئی آدمی اچھے کام اختیار کر کے اچھے بندوں کے مثل ہو جائے، تو وہ مثیل کہلائے گا کہ یہ فلانا فلانے کے مثیل ہے. کیونکہ جماعت نے کیا کہا ہے؟ جماعت نے کہا کہ مثیل تو بروز ہوتا ہی نہیں ہے. اور اس سے بھی اہم بات، یعنی ایک بات کیا، نہ فنا فی الرسول بن کے بندہ بروز ہے، اور نہ مثیل بن کے بروز ہے. اور آخری بات کیا کہ بروز ایک ایسا روحانی مقام ہے جو جماعت احمدیہ کے مطابق صرف ایک بندے کے لیے مخصوص ہے پوری انسانیت میں سے، اور اس کا نام ان کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہ کہتے انتہا دعویٰ خاص نہیں، خاص الخاص دعویٰ. تو اس کے اوپر خاص الخاص دلیل دی جاتی ہے. یہ سارے بندوں کی مثالیں، یہ عام مثالیں، یہ پھر بھی اپلائی نہیں ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں افضل بھائی. برے 17 فرمایا کہ علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہے، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپنے لگ جائیں. وما نزل من الحق، اور وہ جو حق کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو پہلے کتاب دیے گئے تھے. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پس جب ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہاں پہ تو اس آیت میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان لوگوں کی طرح ان کے مثیل، ان کے ذل، ان کے بروز بننے سے منع کر رہا ہے جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اور پھر ان کے اوپر جب مدت لمبی ہو گئی، یعنی کتاب کے نزول کے بعد مدت لمبی ہو گئی، تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے. اب اگلے کسی مضمون میں اسی آیت سے ثابت کروں گا کہ نبوت جاری ہے. اسی آیت سے سورت نمبر 57 ہے، سورہ الحدید آیت نمبر 17. جناب روکیے گا. اچھا جی، ابھی جناب انہوں نے سورۃ الحدید کی آیات کو کوٹ کر کے کہا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح جو پہلے لوگ، اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ اہل ایمان کے جو دل ہیں وہ اللہ کی خشیت اور حق کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہو جائیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کو کتاب دی، ان پہ پھر لمبا زمانہ گزر گیا اور اس سے ان کے دل سخت ہو گئے، تو تم نے وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے حق اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرنا ہے، حق کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے. تم نے اپنے دلوں کی، جیسے کہتے ہیں قسوۃ القلوب، کہ دلوں کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگی گئی احادیث کے اندر بھی کہ دلوں کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. تو پھر کیا، اب دیکھیں اینڈ پہ پھر کیا ہوا جی. ٹھیک ہے، یہ سارے کام ہم نے نہیں کرنے. اینڈ پہ نا مربی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھا، اس کا مطلب کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا ذیل بروز نہیں بننا. اب یہ دیکھیں نا، یہ ہے وہ بات جہاں پہ آ کے نا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے. اور یہی سوال طاہر صاحب کا بھی ہے. تو اب ذرا کوئی چونکہ نئی بات تو ابھی تک آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں آئی ہے. اس آیت میں بھی کیا کہا گیا کہ اللہ نے کہا کہ تم سے پہلی قوموں نے یہ برے کام کیے تھے تو تم نے نہیں کرنے.
ٹھیک ہو گیا. تو ذل بروز کہاں ثابت یہاں ہوا پہ جی؟ امتیاز بھائی ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں رکھ دیتا ہوں، تو ضرور یہ کریں بھی میں ضرور کریں. ضرور اس کا جواب لوں گا کہ یہاں پہ ذل اور بروز جو ہے وہ ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے جس میں ہم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، پر دوسری طرف کچھ آیتیں ایسی پیش کی گئی ہیں جن میں ذل اور بروز جو بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کچھ بری عادتوں پہ کہ آپ نے ان کا بھی ذل و بروز نہیں بننا، اور اگر ہم ان کا ذل و بروز بنتے ہیں تو وہ گڈ اور بیڈ والی بات ہو گئی کہ ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل و بروز ہونا اور ایک طرف جو ہے وہ کسی ایسے شخص کا ذل و بروز ہونا جو کہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. تو اس چیز پہ بھی مجھے تھوڑا مطلب ڈیفینیٹلی میں آگے سمجھوں گا. جی ٹھیک بات ہے آپ کی. اور یہاں پہ دیکھیں ایک اور بھی بات ہے، اگر آپ لوگ نا ایک تھوڑا سا اگر علمی اعتبار سے کچھ ڈیپتھ میں اگر آپ جا کے غور کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ ایک اور بات مربی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں. اب یہ آپ سب سنیے گا بات کو. مربی صاحب کے اس فلسفی جو وہ بار بار پیش کر رہے ہیں، اس کے مطابق اس وقت دنیا میں جو لوگ ہیں نا وہ سارے بروزی ہیں. اس ٹائم اصل بندہ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی جن لوگوں نے نیک لوگوں کی صفات اختیار کی ہوئی ہیں وہ ادھر کے بروزی ہیں، اور جن لوگوں نے بد کی اختیار کی ہوئی ہیں وہ ادھر کے بروزی ہیں. تو اس ٹائم دنیا میں اصل کوئی بھی نہیں ہے، سارا بس بروز و بروزی ہے. ٹھیک ہے طاہر صاحب، یہ بات نا پھر جی تھینک یو. یہاں تک تو مطلب آگے کنٹینیو کریں، میں سن رہا ہوں، کافی سارے سوال ہیں، میں نے ان کو نوٹ بھی کیا ہے اور میں ان کو چلے ٹھیک ہے، کچھ کو چلے نہیں یہاں ٹھیک ہے، پہ رکھنا چاہ رہا، تو وہ ٹھیک ہے پہلے میں اس ٹھیک پہ ہے. ڈیفینیٹلی گائیڈنس لوں گا. ہوپفلی ہاں آپ چلے ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ. بہرحال یہ مربی صاحب نے جو بات کی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس ٹائم بروز و بروزی کام چل رہا ہے. اس ٹائم اصل کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہے، صرف کام بروز و بروزی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ جن لوگوں نے سورہ مربی صاحب بات الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے مثیل مت بننا، ان کے ذل اور ان کے بروز مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. اچھا جی، ابھی مربی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ عشر کے اندر کہ ہم نے اللہ کو نہیں بلانا. ٹھیک ہے جی، ہمیں اللہ نے تلقین کیا ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو اللہ کو یاد رکھنے سے پھر ذل بروز کیسے بنیں گے؟ یعنی کوئی منطقی ربط ہی نہیں ہے نا. ساری کی ساری باتوں میں ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، ہم نہیں کریں گے تو پھر ذل بروز، پھر اس سے تم ذل بروز بن جاؤ گے. بھائی ذل بروز کی تعریف نہ کرنے کا سبب اب آپ سب کو سمجھ آ رہا ہوگا. بہرحال چلیں آگے چلتے. جی جناب. انساہم انفسہم. اچھا، لیکن اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرح مت بننا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں مختلف صورتوں سے. الحشر تک میں نے آپ کو چند آیات بتائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت بننا، یعنی ان کے مسیح بننے کی کا چانس ہے، امکان ہے، لیکن تم مت بننا ان کی طرح کی. اب سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہم ان کے مسیل بنے، ہم ان کے ذیل اور بروز بنے جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، اور ان کی طرح مت ہمیں بننے دینا، نہ ہم ان کے راستے پہ چلنے والے ہوں، نہ ان کے مسیل اور ذیل اور بروز بنے جن پر غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے. اچھا روکیے گا جناب، روکیے گا. اچھا ابھی آپ ایک چیز مسلسل نوٹ کر رہے ہیں، مربی صاحب ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کا تھوڑا بہت جدھر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ ذل بروز. یعنی ہر آیت کے بعد نا ذل بروز کہتے ہیں. ابھی انہوں نے کیا آیت پڑھی ہے؟ اب یہ وہ چونکہ آیت ہے چونکہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو چلا سیدھے رستے پہ. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یا اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا کہ جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہاں اس میں ذل بروز؟ اب یار ایسے تھوڑی ہے کہ بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے تو اینڈ پہ کیا ذل بروز نکل آیا. ایسے اچھا تھوڑی. امتیاز بھائی،
یہ تو آپ کی بات آپ سب ساری باقی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ذیل بروز کے عقیدے کا اب اس کے پاس قرآن پاک سے دلیل کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سارے پنکچر لگائے جا رہے ہیں۔ اب اس سے پوچھیں، یہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا سے بروز نکال رہا ہے، تو یہ پھر اس کا یہ مطلب ہوگا یہ جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کا بھی مطلب یہی ہوگا کہ شک ہو تو سکتا ہے لیکن ہے نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ الہ ہو تو سکتا ہے اللہ کے علاوہ لیکن ہے کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ شے ہو تو سکتی ہے لیکن ہے نہیں۔ ان سے پوچھیں ذرا، یہی مطلب ہے ان کا؟ حد زبردست ہو گئی ہے یہ۔ زبردست، بہترین نقطہ دیکھیں نا، اس ساری منطق کے حساب سے ہی بنتا ہے۔ ابھی وہ طاہر صاحب شاید اتر گئے ہیں، افضل بھائی کیا مسئلہ بنا؟ وہ کوئی فون تھا ان کا، تو ہی از وٹ ایور ہی از ڈوئنگ. جی چلے ہم کمپلیٹ کر لیتے ان کو، آ جائیں گے انشاءاللہ، شاید وہ غلطی سے اتر گئے ہوں، آ گئے جی وہ کال ہوگی. آپ پلے کر دیں جی۔ ضیاء بھائی جی آپ کا سوال انشاءاللہ ریکارڈ میں آ گیا۔ جی جناب۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اچھا پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 42 نمبر کی صورت ہے، سورہ شورا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاطر السماوات والارض، ویسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے، یعنی اوروں کے تو جوڑے ہیں اور لیکن جو اللہ ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 58 ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ان کو ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو تیری قوم جو ہے وہ اس پر شور مچانے لگتی ہے۔ اب دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے اس وقت کہ جب بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسیح ابن مریم آ گیا ہے تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی بات، اس کے اوپر انہوں نے ایک من گھڑت واقعہ بنایا ہوا ہے لیکن وہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اچھا جی رکیے گا ذرا۔ اچھا آپ یہاں پہ اس بندے کی امتیاز بھائی، اس بندے کی دھوکہ دہی چیک کریں کہ پہلے آیات پڑھ کے اس سے یہ مطلب نکال رہا تھا کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ایسے ہو تو سکتے ہیں لیکن ہونا مت، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ منطق کدھر گئی ہے؟ لیس کمثلہ شیء میں پھر یہاں منطق وہ کیوں نہیں لگائی کہ بھئی اللہ کی مثل کوئی چیز ہو تو سکتی ہے لیکن ہے نہیں؟ اب یہاں پہ کہاں گئی؟ اور پھر جو کہہ رہا ہے کہ چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء، اس لیے اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ کسی کا کوئی بروزی طور پر نبوت ہو سکتی ہے، کوئی بروزی نبی ہو سکتا ہے؟ پہلے پھر یہ ہونا چاہیے نا اقرار کے لیے، پھر اس کے بعد یہ مثالیں دینا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یہ عقیدے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح پھر بروزی نبوت کے عقیدے کے لیے بھی بروزی نبوت کا اقرار ہونا پھر پہلے ضروری ہے۔ اور جب اقرار ہو جائے گا تو جس طرح لیس کمثلہ شیء میں پھر کوئی اس کے بعد نہیں رہ جاتا کوئی شک و شبہ، تو اگر اقرار ہوتا تو پھر آج ہم یہاں پہ بیٹھے کیوں ہوتے؟ تو اس بہت بندے کے خوبصورت، دجل چیک کر لیں، خود بہت اپنے خوبصورت بنائے ہوئے نقطہ، سٹینڈرڈ سے کیسے پھرتا ہے۔ بہت کمال کا آپ نے سمپلیفائی کی ہے اس ساری آرگومنٹ کو. جی امتیاز صاحب پلیز. زبردست ضیاء بھائی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہترین علمی نقطہ آپ نے بیان کیا جی، بہترین۔ اچھا یہاں پہ نا ابھی جو کہ جتنی انہوں نے بات کی ہے، چونکہ ہم نے جو کہ ہمارے پاس طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کے احترام میں یہ کو نہیں کرنا، چونکہ یہاں پہ نے سر وہ ٹانٹ کی ہے کہ دیکھو جی آج کل بھی یہی ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، تو اس کو ہم اگنور کریں گے۔ تو انہوں نے البتہ ایک جو پوائنٹ یہاں پہ رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ سورہ تحریم کی جو ابھی انہوں نے آیت پڑھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تفسیر کے حوالے سے، یعنی اس کے اسباب النزول کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ابھی مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بیان کرنے والے ہیں صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے شاگردوں سے ہمیں وہ بات پہنچی ہے۔ اب مربی صاحب نے کہا کہ اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک، جو لوگ قرآن پہ جھوٹ، ان کے مطابق تو جھوٹ ہے نا، انہوں نے کہا وہ جھوٹ ہے۔ اب
جو صحابہ کرام تو نوز باللہ قرآن پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور آگے ان کے شاگرد اس جھوٹ کو بیان کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام اور شاگرد اور ظاہری بات آگے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں سے ہی وہ آگے ساری باتیں چلتی آ رہی ہیں نا کہ بھئی سب ان کو اچھا سمجھتے ہیں. کوئی بھی ایسا تو ولی اللہ نہیں ہے نا کہ جو صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں کو برا جانتا ہو. اب یہاں پہ یہ بھی آپ نے بات اپنے پاس نوٹ کرنی ہے طاہر بھائی کہ انہوں نے یہاں پہ سورہ تحریم کی دیکھیں نا جتنی بھی قرآن کریم کی آیات ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 2 یا 3 میں جو وہ آتا ہے کہ وَلَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اب یہ اس آیت کی تفسیر ہمیں صحابہ نے بتائی ہے. اسی طرح نوٹ کریں اپنا طاہر بھائی، اسی طرح سورہ تحریم کی اس آیت کی تفسیر بھی ہمیں صحابہ نے بتائی ہے. اچھا، اب جو وہ سورہ جمعہ کی بتائی ہے وہ سچی، اور جو یہاں پہ سورہ تحریم میں بتائی ہے چونکہ اس میں وہ احمدی نیریٹو اس سے ڈسٹرائی ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا وہ جھوٹی. تو سوال ہم نے یہ اٹھانا یہاں پہ کہ صحابہ کرام سے ہمیں سند کے ساتھ یہ نوٹ کریں، صحابہ کرام سے سند کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ ہمیں جو تفسیر ملی ہے وہ سچی ہوتی ہے کہ جھوٹی ہوتی ہے؟ یہ علمی سوال ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. جب بھی تو بات ہوتی ہے سورہ جمعہ کی تو وہ یہ تب کہتے سچی ہے، ابھی جب سورہ تحریم کی انہوں کہا وہ جھوٹی کہانی ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ذل بروز کا انہوں نے آرگیومنٹ پیش نہیں کیا تو اس پہ ہم کیا بات کریں؟ آگے چلتے جی جناب، آگے پلے کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ زیادہ بہتر ہے، کس کا رنگ زیادہ اچھا ہے، کس کا رنگ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے ذیل بنو، خدا کی صفات کا رنگ اپنے اندر اختیار کرو، یعنی اس کے ذیل اور اس کے بروز بنو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 میں، روکیے گا بھائی، روکیے گا. اب سورہ البقرہ کی آیت صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ آیت کوڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا ذل اور بروز بنو. آپ سب نے سنا ہے، کہہ رہے ہیں خدا کا ذل اور بروز بنو. اب دیکھیں نا، اگر تو قرآن کریم کی تفسیر کا یار کوئی اصول، کوئی قاعدہ نہیں ہے، اسی طرح آدمی نے آیت کوڈ کر کے اینڈ پہ جو مرضی کہنا ہے تو یہ تو ظلم ہے. اور یہاں پہ جو پتے کی بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ مرزا صاحب اپنا انصر صاحب کہہ رہے ہیں خدا کا ذل، کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ خدا کا ذل اور بروز بنو. اندازہ کریں اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہے خدا کا ذل اور بروز بنو. نہ کسی عربی کے قاعدے کی روح سے، نہ کسی گرامر کی روح سے، نہ کسی تفسیر کی روح سے، نہ کسی کچھ بھی نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے بالکل پیور تفسیر بالرائے. اور مرزا صاحب نے کہا کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ بھی تفسیر بالرائے نہیں ہے تو پھر تفسیر بالرائے کا تو وجود ہی نہیں ہے. یعنی اگر ایک آدمی، یہ سب لوگ سنیں توجہ سے بات کو، اگر ایک آدمی قرآن کریم کی آیت کی وہ تفسیر بیان کرے، نمبر 1 وہ قرآن کے الفاظ میں بھی کوئی نہیں موجود، نمبر 2 وہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، نمبر 3 وہ کسی مفسر نے نہیں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ قرآن کے الفاظ میں وہ چیز ہے. قرآن کے الفاظ تو کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اب اس میں تو کسی لفظ کے معنی نہیں کہ خدا کا ذل بروز بنو، کیونکہ آپ نے نہ تو ذل بروز کو ڈیفائن کیا پہلے کہ تاکہ آپ یہاں پہ اس کو اپلائی بھی کر سکتے، کیونکہ آپ اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکے. تو لیکن جو ہم نے بات کی وہ کیا کی ہے کہ اس آیت کے حوالے سے انصر صاحب نے جو کچھ کہا، نہ وہ آیت کے الفاظ میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں ہے. اور ایسی بات جو نہ قرآن کی ان الفاظ میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ تفسیر میں ہو، اسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے. اور تفسیر بالرائے کے بارے میں مرزا صاحب کا فتویٰ ہے کہ ایسا بندہ شیطان کا بھائی ہے. آگے چلیں جناب. مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک آدم کا مثیل ہے، یعنی خود خدا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ آدم کا مثیل ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ وہ
مسیل کا جو یہ مسیل کا اور ذل اور بروز کا جو عقیدہ ہے وہ غیر قرآنی، غیر اسلامی اور غیر عقلی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کوئی بات ہو اور وہ غیر قرآنی ہو اور وہ غیر اسلامی ہو اور وہ غیر عقلی ہو. قرآن میں تو بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آدم کے مثیل ہیں. رکیے گا. اچھا جی، یہاں پہ 3 چیزیں پیدا ہوئی ہیں جی. پہلی چیز تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مربی صاحب کنٹینیوسلی کیا کہہ رہے ہیں؟ مثیل، ذل، بروز، تینوں کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی ان کی علمی طور پہ ان کی غلطی ہے، اکیڈیمیکل ایک مسٹیک ہے. چونکہ جماعت احمدیہ نے تو باقاعدہ واضح کیا ہے، اس ہم نے اس کا پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ مثیل اور ہے، بروز اور ہے، فنا فی الرسول اور ہے. یہ ایک تو بات، یہ علمی طور پہ یہاں پہ اس بات کو یاد رکھیں. اگلی بات دیکھ کے ذرا، بہت افسوس ہوا قرآن کی آیت پوری پڑھی، اگر پوری پڑھتے بات واضح ہو جاتی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے. آگے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ خلقہ من تراب، کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. آگے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے بات کی، آدھی بات پڑھی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدھی بات وہ پڑھی کہ جس سے آگے کچھ اپنا کام چلانا تھا، اگلی پوری بات ہی نہیں پڑھی. اللہ نے خود قرآن کی آیت میں واضح کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے. آگے لکھا ہوا ہے قرآن میں، آگے وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا جیسے آدم کو بنایا، پھر کہا کہ ہو جا وہ ہو گیا. وہ تو لکھا وہاں پہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے، اسی طرح اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تخلیق ہوئی ہے. یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ جو باقی انسانوں کی تخلیق کا معاملہ ہے وہ تو عورت اور مرد کے ملاپ سے ہے، لیکن یہ جو 2 ہستیاں ہیں ان کا معاملہ جدا ہے. اب اگلی بات دیکھ کے ذرا، یہ بہت اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے. مربی صاحب نے کہا ہے کہ نبیوں کے جوڑے ہوتے ہیں. نبیوں کے کیا ہوتے ہیں؟ جوڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام ایک دوسرے کا جوڑا ہیں، مثل ہیں. خود وہ دیکھیں نا، جوڑے کو مثل ہی کہتے ہیں آپ کے سامنے، وہ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو جب مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ بھی آدم ہیں وہ بھی عیسیٰ ہیں، تو وہ کس کا جوڑا ہے؟ جوڑے تو 2 ہوتے ہیں، بس جوڑے میں تو 2 ہی ایٹیٹیز ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ تو اس ابھی جو بات پڑھی گئی ہے اس کے مطابق جوڑا مکمل ہو گیا. یعنی مربی صاحب کی دلیل کے مطابق جوڑا مکمل ہو گیا ہے، آدم اور عیسیٰ علیہ السلام. تو جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ بھی آدم وہ بھی عیسیٰ، وہ کس کا جوڑا ہے؟ پھر انہیں آپ نے کہاں پہ ایڈ کرنا ہے؟ ہمیں بتائیے گا. جوڑے میں آپ سے مراد 2 لیتے ہیں کہ جتنے مرضی لے لیں؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 46 ہے، غالباً سورہ اللہ کاف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ارائیتم، ان سے کہو کہ کیا تم نے غور کیا ہے، تم نے دیکھا، ان کان من عند اللہ، اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ہے بنی اسرائیل کے گواہ نے، علی مثلہ ہی، اپنے ایک مثیل کی، فآمنا، پس وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے استکبار کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو پہلے خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے وہ آدم کے مثیل ہیں. یہاں پہ فرمایا سورہ اللہ کاف میں 11 نمبر کی صورت ہے کہ تم نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے تو اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اپنے مثیل کے آنے کی گواہی دی. تو یہاں پہ مثیل سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے جو گواہ تھے انہوں نے اپنے بعد ایک رسول کے اپنے مثیل کے آنے کی خبر دی. لو جی. لو جی، اب یہ اپنا کو سمجھ آئیے، مجھے تو اس بات ہی سمجھ کو نہیں آئی ہے جو انہوں نے ابھی کی ہے. کیا بات تھی؟ یہ قلم پکڑ کے لگے بیٹھا ہوا، لیکن کوئی بات ہی سمجھ میں جو لکھوں میں. اپنا ضیاء بھائی کو بات سمجھ آئی؟ بات کیا کی ہے مجھے سمجھ کو نہیں آئی. دوبارہ سن لیں پھر ٹرائی کر لیں. دوبارہ چلائیں آپ، یہ والی بات دوبارہ چلائی جائے جی. پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ لیکن وہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ بہت پیچھے چلے گئے آپ. جی آگے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ.
پیچھے ہے، پیچھے پیچھے بہت پیچھے چلے گی. کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آدم کے مثیل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 46 ہے، غالباً سورہ اللہ کاف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ارائیتم، ان سے کہو کہ کیا تم نے غور کیا ہے، تم نے دیکھا، ان کان من عند اللہ، اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ہے بنی اسرائیل کے گواہ نے، اللہ مثلہ ہی، اپنے ایک مثیل کی، فآمنا، پس وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے استکبار کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو پہلے خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے وہ آدم کے مثیل ہیں. یہاں پہ فرمایا سورہ اللہ کاف میں 11 نمبر کی صورت ہے کہ تم نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے تو اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اپنے مثیل کے آنے کی گواہی دی. تو یہاں پہ مثیل سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے جو گواہ تھے انہوں نے اپنے بعد ایک رسول کے اپنے مسیح کے آنے کی خبر دی. جی ہو. اچھا اب دیکھیے گا جناب، اس پہ جتنی بات میں سمجھ پا اس کو میں نے لکھا ہے، ذرا سب لوگ سنیے گا. آیت کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے اپنے ایک مثیل کے آنے کی گواہی دی. یہ کہتے اس آیت میں لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے اپنے ایک مثیل کے آنے کی گواہی دی. اللہ کی قسم، اگر تحریف قرآن یعنی قرآن کے الفاظ کو، یہ نہیں کہ صرف تفسیر کو، الفاظ کو الٹ پلٹ کرنے کی کوئی ٹیکسٹ بک اگزامپل دینی ہونا، اس میں ایک یہ ایڈ کر لیجئے گا. میں نے ان کے الفاظ اس لیے لکھے ہیں، اس کو ہم نے وربیٹم پڑھا ہے. پہلی بات یہ، سب سے پہلی بات کیا، وہاں پہ لفظ مثیل ہے ہی نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولا ہے مربی صاحب نے، کوئی وہاں پہ لفظ مثیل لکھا ہوا. اچھا اب جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سن لیں ذرا، دوبارہ سنیں. کہتے ہیں بنی اسرائیل کے گواہ نے اپنے ایک مثیل کے آنے کی گواہی دی. پھر ساتھ نے بتایا کہ وہ مثیل کون ہے جس کی گواہی دی ہے آنے کی، مستقبل میں ذرا آنا ہے. کہتے ہیں اس سے مراد یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور یا مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے ٹوٹل بات بیان کی ہے. تو ایک تو آپ کو بتا دیا کہ اس کا کوئی تعلق ذیل بروز سے انہوں نے نہیں جوڑا. اب ذرا بندہ یہ تھوڑی کہ آیت پڑھ کے کہے جی کہ ذیل بروز ثابت ہو گیا. ہمیشہ جو آیت جو دلیل پڑھی جاتی ہے اس کو پھر لنک کیا جاتا ہے، اس سے استدلال بتایا جاتا ہے. تو استدلال کے طور پہ جو انہوں نے بولا ہے وہ ابھی، چونکہ پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ ہم نے طاہر صاحب کے لیے ہم نے الفاظ کا انتخاب ہمیں 500 دفعہ سوچ کے کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر جو ٹیکسٹ بکس ایگزامپلز ہیں ان میں سے ایک ایگزامپل ہے تعریف قرآن کی جو ابھی مربی صاحب نے کی ہے، یہ کہہ کے کہ اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے گواہ نے اپنے ایک مثیل کے آنے کی گواہی دی ہے. اور صاحب مربی صاحب نے بتایا کہ اس سے مراد یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا مسیح موعود ہیں، یعنی مرزا صاحب ہیں. اب پہلی بات ہے قرآن تو ہمارے آقا و مولا پہ نازل ہو رہا ہے، وہ تو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، ان پہ تو قرآن نازل ہو رہا ہے نا. اب پیچھے رہ گئے مرزا صاحب جو مربی صاحب نے یہاں سے نکالنے ہیں. تو وہ ظاہر جب تک وہ کسی کے سامنے نہیں بیٹھیں گے اور نہیں بتائیں گے کہ یہ انہوں نے یہاں پہ مثیل ذیل بروز، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے نا. لیکن یہ جو نقطہ یہاں سے نکالا ہے، یہ نقطہ یہ کیسے نکالا ہے؟ آیت میں تو یہ بات کوئی نہیں لکھی ہوئی، آیت کے الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، اب آگے چلیں جی. ہم نے طاہر بھائی یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے. ہم نے کہا ہے کہ مربی صاحب نے یہاں پہ قرآن کی آیت کی تحریف کی ہے. یہ جو ہم نے آپ کو وربیٹم ان کے الفاظ لکھ کے پڑھ کے ہم نے آپ کو بتائے ہیں، وہ آیت میں لکھے ہوئے کون نہیں ہے. جی اچھا بڑائے صاحب ایک ریکویسٹ ہے، جی تھوڑی دیر آپ کامنٹ آف کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے تو. ہاں جزاک بالکل اللہ بالکل خیر. بالکل، ڈیفینیٹلی جی ڈیفینیٹلی پلیز. ڈیفینیٹلی. give me 1 second here. اچھا امتیاز بھائی، سوال یہاں پہ میرا یہ ہے کہ اسلام میں جو تعریف قرآن کرے اس طرح سے کہ قرآن کے الفاظ مضمون جو وہاں پہ آیات میں نہ ہو، اس کو جان بوجھ کر عوام کو اپنی مرضی کے نیریٹیو کے اوپر گائیڈ کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، یعنی کہ گمراہ کن پروپیگنڈا کے لیے کرے، تو اس کا اسلام کے اندر کیا حکم ہے
انسان کے اوپر؟ وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے جی. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے اور ذرا اس آیت کے اندر وہ بات نہیں لکھی جو بندہ بیان کر رہا ہے تو وہ افتراء علی اللہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ، اور اللہ نے ایسے بندے کو کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے جی ایسے بندے کے بارے میں. جی کنٹینیو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا فرعون کی طرف. تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسیح موسیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روکیے گا سورہ روکیے گا صف میں، روکیے گا روکیے گا جی. یہ ہم نے وہی بات ہے، ہم نے پہلے آپ کو بتا دی تھی نا کہ اب یہ بات آئے گی، اور دیکھیں وہ بات آ گئی ہے. اور اب آپ نے ایک بہت توجہ سے ایک بات کو یاد رکھنا ہے، آپ نے سننا اس بات کو. آپ نے انہوں نے سورہ مزمل کی آیت کوڈ کر کے کیا کہا انہوں نے اینڈ پہ؟ انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں. اور مربی صاحب نے شروع سے آپ کو یہ بات لے کے چل رہے ہیں کہ مثیل اور بروز ایک ہوتا ہے، یعنی اور ذل بھی وہی ہوتا ہے. یعنی مربی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا ذل، ان کا بروز اور ان کا مثیل ہیں. چونکہ مربی صاحب نے اس تینوں الفاظ کو پوری گفتگو میں ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے. اب مجھے بتائیے گا ذرا، ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے ذل بروز. اب مربی صاحب نے جو آیت پیش کی اس کے مطابق اصل کون ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام. ذل بروز کون ہوئے؟ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو گئے ذل بروز. یعنی آپ سمجھے ذرا بات کو، دیکھیں یا تو اصل ہوتا ہے کچھ یا اس کا ذل بروز ہوتا ہے. اب مربی صاحب نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مثیل ذل بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام اصل ہو گئے، ان کا ذل بروز اور مثیل کون ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ ایک سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کا ذل بروز بنے؟ مرزا صاحب نے کہا نا وہ تو اطاعت سے بنتا ہے، کامل اطاعت سے بنتا ہے، تو وہ کیسے بنے؟ ایک بات. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے اپنا افضل بھائی کہ افضل کون ہوتا ہے؟ افضل بھائی افضل کون ہوتا ہے، اصل کے ذل بروز؟ عقلی طور پہ اصل تو اصل کون ہے؟ اس مثال میں موسیٰ علیہ السلام. اور ذل بروز کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بقول ان کے. تو پھر وہ افضل کون ہوا؟ بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں یہ بھی اس میں پرابلم ہے. اس میں پرابلم اور بھی ہیں. اچھا اب اس میں تیسرا پرابلم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے، وہ یہ ہے سب کو پتہ ہے مربی صاحب نے اپنے مقدمے کا آغاز ہی کیا تھا کہ نبیوں کے جوڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا مربی صاحب نے مکمل کر دیا مکمل ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مرزا بالکل. صاحب کس کا جوڑا بنیں گے؟ وہ بعد میں بنا لیں گے. ہاں لیکن دیکھیں نا، اب یا تو اب وہی بات، اب جوڑے کی تعریف تبدیل کرنی پڑے گی. لغت کے اندر تو جوڑا جو ہے وہ دو سے بنتا ہے، تو دو تو پورے ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ جوڑا تسلیث سے بنانا پڑے گا. تسلیث میں وہ ذرا تین لائیں گے جو بھی کریں گے. اور اس سے پہلے کہ وہ یہ یہاں پہ تین سے جوڑا بنانے کی کوشش جب کریں گے تو ان کے رستے میں کون آ جائیں گے؟ مرزا صاحب. مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بروز حضور کو قرار دیا ہوا ہے. اب بتائیں. نہیں، یہ 3 تک تو کام چل سکتا تھا نا، مرزا صاحب کی پاک تسلیس بھی ہے نا ایک، لیکن یہ چوتھے والا کام خراب ہو گیا ہے. جی ضیاء بھائی آپ اس جانتے میں ہیں، کیا دیکھیں نا کہتے ہیں؟ ایک تو مربی صاحب نے کاؤنٹ کروا کے بتا دیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام، اور ایک آپ سب جانتے ہو گولڈویا میں عیسیٰ علیہ السلام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تو نام لے کے لکھا انہوں نے. اب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین تو یہاں پہ ہو گئے. اب انہوں نے ظاہری بات ہے اپنا سارا مقدمہ تو ان کا ہے یہی ہے، انہوں نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے مرزا صاحب کو بھی. اب جوڑے میں کتنے کو ڈالنے ہیں یار؟ کتنے کو جوڑے میں آپ نے ڈالنے ہیں؟ اب جوڑے کے بھی کوئی معنی نہیں ہے. پھر یہ تو وہی بات بنی جب ہم کہتے ہیں کہ احمدیت کے ہاں الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے. یعنی ہمارے آقا مولا قسم اٹھا کے فرما دینا کہ عیسیٰ کا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا، کہتے نہیں ہوگا. ہمارے آقا مولا قسم اٹھا کے ایک بات فرما رہے ہیں، کہتے نہیں ہے.
تو بھائی یہاں پہ پھر آپ کو پھر جوڑے کے، اب دیکھیں نا افضل بھائی، ان کو پھر جی جوڑے کے معنی ڈیفائن کرنے پڑیں گے. جوڑا کتنے سے مل کے بنتا ہے، کتنے کو ایگزیکٹلی، جوڑے میں آپ نے ڈالنے ہیں. بہت زبردست بات. ٹھیک ہے جی، چلے جناب آگے. اور سب سے بڑی بات افضل بھائی یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اصل ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذل بروز ہو گئے ہیں. تو اگر یہ کہیں کہ اصل افضل ہوتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ گئی بات. اور اگر یہ کہیں کہ بروز افضل ہوتا ہے تو مرزا صاحب کس کے بروز ہیں؟ افضل کون ہو جائے گا پھر؟ میری بات سمجھیں اچھا آپ لوگ؟ امتیاز بھائی، اس میں اس نے جی جو سر. ابتدان جو دلیل بنایا تھا جس بات کو، وہ تھا زوجین کو. تو جی جی یہ تو قرآن پاک نے جس چیز کو یہ دلیل بنا رہا ہے، حالانکہ وہ تو اور معاملہ ہے زوجین کا. وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی اس طریقے سے ذیل بروز یا کوئی بن جاتا ہے، وہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے. لیکن اس میں تو لفظ ہے زوجین کا، جو کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو ہی ہو سکتے ہیں، تین بھی نہیں ہو سکتے، چار بھی نہیں ہو سکتے. وہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے ضیاء بھائی، 100% ایسے ہی ہے. اور ضیاء بھائی دیکھیں نا، ایک جی سیکنڈ ضیاء بھائی، ایک سیکنڈ. تھوڑا سا افضل ٹارگیٹڈ بھائی ڈسکشن کو رکھیں، دوسرے لوگ انٹر ابھی نہ ہوں پلیز. آخری افضل بھائی کامنٹ یہ کر دیتا ہوں. یہ سوال ہمیں امید ہے کہ میں بلکہ اس کو اپنے پاس بھی یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہ بھی مربی صاحب نے بتانا ہے کہ اصل جو ہے وہ افضل ہوتا ہے یا کہ بروز ذیل افضل ہوتا ہے. اب دیکھیں دو ہی آپشن ہے نا، یا تو کہیں گے کہ اصل افضل ہوتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے افضل ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ. اگر کہیں گے کہ بروز افضل ہوتا ہے، پھر مرزا صاحب کو حضور سے افضل ماننا پڑے گا، کیونکہ مرزا صاحب بروز ہیں حضور کے، ٹھیک ہے، پھر ان کو افضل مان. اور اگر کہیں گے برابر ہیں تو یہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضور سے برابری کا دعویٰ کیا ہے. کیونکہ تین ہی آپشن ہیں، یا تو آپ اصل کو بروز سے افضل قرار دیں گے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام افضل ہو جائیں گے ہمارے آقا و مولا سے، اور عیسیٰ السلام ان سے افضل ہو جائیں گے. اور اگر یہ کہیں گے کہ نہیں بروز افضل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا، مرزا صاحب افضل ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرزا صاحب بروز ہیں. اور اگر کہیں دونوں برابر ہوتے ہیں اصل اور بروز، تو پھر کیا ہوگا، وہی جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ برابری کا دعویٰ کیا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یعنی اب ہمیں اللہ تعالیٰ حواریوں کا مثیل بننے کی تلقین کر رہا ہے، حواریوں کا ذیل اور بروز بننے کی نصیحت فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بن. روکیے گا جی، روکیے گا. اب دیکھیں ذرا سورہ صف کی آیت کوٹ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ من انصاری اللہ. انہوں نے جواب میں کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار. تو وہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حواریوں کا ذیل بروز بننے کا کہا گیا ہے. یہ سب نے بات یاد رکھنی ہے. ربی صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذیل بروز بننے کا کہا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں مرزا صاحب نے جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، وہ ہم اس وقت پیش نہیں کریں گے، لیکن مربی صاحب کو پیش کریں گے ہم کہ آپ کے اندر یہ خاصیتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک مثال دے دیتے ہیں کہ ایک تو سارے کے سارے جو تھے وہ ان میں سے جو مطلب جو مین تھے وہ کون تھے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اپنے ہی مسیح کے اوپر مرزا صاحب کے مطابق لعنت بھیجی ہے. یعنی جس کو انہوں نے مسیح مانا، مرزا صاحب کے بقول ان پہ لعنت بھیجی ہے. اب ہم پھر کیا کریں؟ اب مربی صاحب کو مرزا صاحب کے اصول کے مطابق ان کا مثیل بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مرزا صاحب کے حوالے سے، آپ خود فیصلہ کر لیں. آگے چلیں جی. جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ. جیسا کہ حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ویسے تم بھی کہو کون انصار اللہ، اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسے کہ حواری اللہ کے انصار بنے تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نہ صرف انبیاء کے مثیل ہوتے ہیں، بلکہ جو انبیاء کو ماننے والے ہیں وہ بھی انبیاء کے ماننے والوں کے مثیل اور ان کے ذیل اور ان کے بروز ہوتے ہیں. لو جی، نواں کٹا کھل گیا جی. یعنی ہاں، ہم اب جو اس کا ماننے مطلب والے ہیں ہم بھی ذیل بروز ہو گئے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا افضل بھائی، دیکھیں نا وہی بات ہے نا کہ بات بس کر دیتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ماننے والے ہستیاں ہیں،
جس میں جو 4 خلفاء الراشدین المہدیین ہیں، جو ان میں سب سے افضل صحابہ میں سے بھی جو 4 ہستیاں ہیں، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ 4 جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ ان کے نعوذ باللہ ان کے مثیل ادھر کس کو بنایا ہوا جنہوں نے، کون ان کے مثیل؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مربی صاحب کا مطالعہ نہیں ہے، مرزا صاحب نے کہا کہ وہ ابو بکر و عمر کے قدموں کی خاک ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ ذیل بروز کی بحث میں ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، مرزا صاحب نے کہا میں ان کی خاک پا ہوں، قدموں کی خاک ہوں۔ آپ مجھے خود بتائیں، سننے والے فیصلہ کر کے بتائیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان میں سے کوئی شخص بھی محمد الرسول اللہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، نہ کبھی کسی نے سوچی بھی ہے بات۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قدموں کی خاک ہوں، اور کہتے خود کو کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہے کو بات سمجھ میں آنے والی؟ جی آگے چلیں جناب۔ پھر سورہ تحریم کی آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جو کفار ہیں وہ کس کے مثیل ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، یعنی جو کفار ہیں وہ کس کے مثیل ہیں، وہ کس کے ذل ہیں، وہ کس کے بروز ہیں؟ وہ نوح کے اور لوط کی بیویوں کے مثیل ہیں، وہ نوح کے اور لوط کی بیویوں کا ذل اور بروز ہیں۔ یہ سورہ تحریم جو 66 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اگلی آیت میں 12 نمبر آیت میں، وہی سورہ تحریم 66 نمبر صورت 12 نمبر آیت، وہاں تو کہا تھا نا کہ کفار کی مثال کس سے ہے؟ نوح کی بیوی سے اور لوط کی بیوی سے، وہ ان کے مثیل ہے، وہ ان کے ذل ہے، وہ ان کے بروز ہے۔ اب مومنین کس کے ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو کس کا قرار دیتا ہے؟ فرعون کی بیوی کا، یعنی وہ مسلمان تھی، وہ مومن تھی، تو مومنوں کو اس کا مثیل بنایا ہے، اس کا ذل بنایا، اس کا بروز بنایا۔ اور اگلی آیت یعنی 13 نمبر آیت میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور جو مومنین ہیں وہ ایک تو اس کے مثیل ہیں فرعون کی بیوی کے، اور مریم بنت عمران کے اس کے مثیل ہیں۔ کفار کی مثال 2 عورتوں سے دی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں سے۔ مومنوں کی مثال بھی 2 عورتوں سے دی، یعنی وہ جو فرعون کی بیوی ہے اور وہ جو مریم بنت عمران ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تھوڑا بات کر، اچھا اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اب کیا کہا جائے یار اس پہ نا۔ اچھا پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کریں ذرا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا کہیں پہ اللہ نے کتے کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مچھر کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان والی عورتوں کو کے سامنے جو عملی نمونہ جو مثال رکھی ہے وہ مریم سلام علیہا کی رکھی، اور فرعون کی بیوی جن کا نام روایات کے اندر آسیہ بتایا جاتا ہے ان کی مثال رکھی۔ اب پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ کوئی لفظ ذل بروز کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت میں کیا الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، مثال اللہ نے بیان کی، اس سے ذل بروز کیسے نکل آیا، لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں پہ جو مربی صاحب نے اپنے نے مسئلہ کریٹ کیا نا افضل بھائی، وہ بڑا اہم۔ اب دیکھیں ذرا، مربی صاحب نے کہا ہے جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ ایک تو فرعون کی بیوی کا ذل بروز ہوتا ہے اور ساتھ حضرت مریم کا ذل بروز ہوتا ہے، اور سب سے پہلا مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی صحیح۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول المؤمنین ہے، مومنوں میں سے سب سے پہلے مومن وہ ہیں، کیونکہ جو کچھ ان پہ نازل ہوتا ہے اس پہ خود پہلے ایمان لاتے ہیں وہ، پھر آگے وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ اب مربی صاحب نے بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کا ذل بروز ہے جی؟ فرعون کی بیوی کا، حضرت مریم کا، بتائیں۔
یعنی آپ ان کی نقطہ رسی دیکھیں ذرا، واضح میں نے ان کے الفاظ نوٹ کیے ہیں کہ مومن جو ہے وہ فرعون کی بیوی کا ذل بروز، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ذل بروز۔ اب مجھے بتائیں کہ ذل بروز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ذل بروز ہو گئے، افضل بھائی سنیے گا ذرا بات کو، Right. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ذل بروز ہو گئے، اصل کون ہوا یہاں پہ؟ Wow. Unbelievable. یعنی فرعون کی بیوی اور مریم وہ اصل ہو گئے اور حضور ذل یہ وہ بروز تو ہو گئے۔ کہنے کی بھی تو یار کو یعنی آپ عقل دیکھیں یار، یہ کہتے ہیں ہم نے آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنائی ہے، اب آپ کو چل رہا ہے پتہ سامنے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اینی آؤ آگے چلیں، لوگوں کو بات اچھا سمجھ آ گئی۔ امتیاز بھائی، اس نے یہ جو مثال پیش کی ہے نا ابھی، آپ ذرا دیکھیں، ابھی طاہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ڈاکٹر وہ ڈیرنگ بھائی میں تھوڑا سا ریکیپ کر لوں پچھلا آدھا منٹ۔ طاہر آپ ہاں نے جی پچھلا آدھا منٹ سنا ہے؟ جی جی میں سن رہا ہوں، اور یہ میں آپ نے مطلب اگر میں امتیاز پیچھے بھائی جاؤں اس نا، کو میں ذرا سنیں میرے خیال میں یہ ایک بات، جی جی کیا جی میں بڑے غور سے سن رہا ہوں، اگر پیچھے جاؤں تو جس میں کلوزنگ اچھا کر رہا ہوں ٹھیک ہے، ساتھ میں تو میں پھر کیلکولیٹر بھی یوز کر رہا ہوں تو وہ اسکرین پیچھے میں چلی پھر بھی جاتی چاہ ہے۔ رہا ہوں لوگوں کے یا لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، امتیاز بھائی یہ پچھلا 40-45 سیکنڈ کا بیانیہ جو ہے اس کو ریپیٹ کر دیں کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بائی امپلیکیشن اس میں وہ ذل اور بروز قرار دے رہے ہیں حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کا۔ جی پلیز۔ جی مربی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے مومن وہ دو عورتوں کا ذل بروز ہوتا ہے۔ یہ مربی صاحب نے قرآن کی آیت سورہ تحریم کی آیت سے نکال کے لوگوں کو بتایا کہ جو مومن ہے وہ دو عورتوں کا ذل بروز ہوتا ہے، ایک فرعون کی بیوی کا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدہ مریم سلام علیہ۔ مربی صاحب نے کہا جو مومن ہوگا نا، مومن قرآن کی روح سے، وہ ان دو عورتوں کا ذل بروز ہوگا۔ اور ہم نے بتایا کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلا مومن اللہ کا نبی خود ہوتے ہیں۔ اول المؤمنین، جو نبی وقت ہوتے ہیں وہ خود ہوتے ہیں، جو کچھ ان پہ نازل ہوتا ہے، یہ سورہ تحریم تو ہمارے آقا مولا پہ نازل ہوئی ہے، پہلے مومن تو وہ خود ہیں۔ تو مربی صاحب نے ہمیں اس دلیل میں یہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرعون کی بیوی اور حضرت مریم سلام علیہما ان دونوں کا ذل بروز ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر وہ کہیں کہ میں نے آپ کو اس میں سے، کہ اگر مربی صاحب یہ کہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شامل نہیں کیا، تو کیا آپ نے ان کو مومن میں سے نکال دیا؟ پھر آپ نے کہا مومن، اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے مومن کا بتایا ہے۔ اب اگر اب جب ان کو آپ مومن میں رکھیں گے تو یہ اس کی امپلیکیشن ہے، اگر مومن میں سے نعوذ باللہ نکالیں گے تو خود فارغ ہیں۔ جی ضیاء بھائی آپ اپنی بات کریں۔ جی ضیاء بھائی پلیز۔ ضیاء بھائی آپ ہیں؟ اچھا شاید وہ بزی ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 ہے، اس میں فرمایا کہ وہ جو کفار ہیں وہ کفار کے مثیل ہیں، وہ کفار کے بروز ہیں۔ فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، لو لا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیتن، یا ہمارے پاس کوئی نشان کیوں نہیں آتا، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی طرح کی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، یعنی انبیاء کے مثیل ہیں، انبیاء کو ماننے والے انبیاء کو ماننے والوں کے مثیل ہیں۔ مومنین جو ہیں وہ فرعون کی بیوی اور مریم کے مثیل ہیں، جو کفار ہیں وہ نوح کے اور لوط کی بیوی کے مثیل ہیں، اور جو کفار ہیں ان کی مثال پہلے کفار سے دی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اچھا اب آ جائے حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ روکیے گا جی، اچھا روکیے گا۔ جی اچھا صرف میں اس پچھلی بات پہ کامنٹ کر دوں۔ ویسے تو آپ کو ایک تو بات ہم بار بار پوائنٹ آؤٹ کر ہی رہے ہیں کہ جتنی بھی آیتیں مربی صاحب پڑھ رہے ہیں، نہ کہیں پہ ذل ہے نہ کہیں پہ بروز ہے، وہ بات ہم کیا بار بار ریپیٹ کریں۔ لیکن ابھی مربی صاحب نے جو 1.5 منٹ تقریر کر کے آپ کو بتایا ہے نا، تو اس سے یہ تو کم از کم آپ کو سمجھ آ گیا کہ مربی صاحب کے مطابق اس وقت دنیا میں اصل ہے ہی کچھ نہیں۔
سارا بروز و بروزی چل رہا ہے، فلانا فلانے کا بروز، فلانا فلانے کا بروز، فلانا فلانے، اصل کدھر ہیں؟ او بھائی اصل بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ یعنی اصل تو پھر ناپید ہو گیا، اب صرف سب کا بروزر بروزی رہ گیا ہے۔ اور دوسری وہی بات ہے جو کہ وہ انہی آیات کا دوبارہ نے ذکر کیا ہے، تو ان آیات میں تو انہوں نے سری جو ہے نا وہ اب کیا کہا جائے توہین ہی کی ہے، بہرحال کیا کریں۔ اچھا جی جناب۔ امتیاز بھائی، یہ جو ابھی میں تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا، یہ پیچھے جو اس نے مثال ایک بیان کیا جس سے ذل بروز نکالنے کی کوشش کیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا اور ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، تو جہاں پہ حضرت آسیہ اور حضرت جو مریم کی مثالیں دے کے ذل بروز نکالا ہے۔ اب یہ بات تو میں سخت چلو نہیں کرتا طاہر صاحب کی وجہ سے، لیکن بنتی ہے ان سے یہ کرنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ نہیں ہے کوئی چوپایا زمین پر چلنے والا اور نہ ہی کوئی پرندہ اڑنے والا مگر وہ گروہ ہیں یا امتیں ہیں آپ کی مثل، تمہاری مثل۔ تو اس سے یہ جو ذل بروز نکال رہا ہے، تو ہم کچھ جانوروں کا نام لے کے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ان کے ذل بروز ہیں؟ جی نہیں، ادھر نہیں جاتے۔ اچھا امتیاز بھائی، جو نہیں راہر آپ نے صاحب آپ ارلیئر، نہ جائیں، لیکن دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصول کے تحت ایک غیر نبی کا ذل اور بروز بنا سکتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بیٹھ کے سن بھی رہے ہیں سارے لوگ، اور یہ مثال دینے سے وہ ذل بروز نکال رہا ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، صاف لفظ ہے الا امم امثالکم، کہ یہ جو چوپائے ہیں اور جو پرندے ہیں یہ بھی آپ کی طرح کی امتیں ہیں، آپ کی مثل امتیں ہیں۔ تو سوال تو بنتا ہے، لیکن میں نے نام نہیں لیا جی جی آلریڈی جی جی کہ چونکہ وہ بات زیادہ سخت ہو جائے جی گی، جی جی لیکن بہرحال یہ سوال جینوئن ہے، یہ ان سے ہاں۔ پوچھنا چاہیے۔ اچھا امتیاز بھائی، جو آپ نے ارلیئر بات کی تھی نا بروز و بروز، اس سے تھوڑا سا وہ اس کا میننگ ہو جاتا ہے ریٹوریکل، لیکن اس سے ریٹرک سے نکال کے اس کو سیریس پیرائے میں دوبارہ اس کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی بات، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کانسیپٹ اس میں پنہاں ہے، اور اس کو یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو سمجھ آئے، کیونکہ اتنا آسانی سے سمجھ آنے والا یہ نہیں ہے۔ میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ریکارڈنگ سنی ہے ان نکات کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ جس طرح سے مربی صاحب نے اس مضمون کو آخری قرآن پاک کی آیت تک، اب وہ قرآن پاک کے مضمون کو انہوں نے یہاں پہ کلوز کر دیا ہے، اب وہ احادیث پہ شروع ہوں گے جب میں آن کرتا ہوں، تو یہاں پہ جب انہوں نے قرآن پاک کی آیات کے اوپر کلوزنگ میں انہوں نے کہا ہے اس مضمون سے یعنی ہر کسی کو، مومن کو، انبیاء کو، کفار کو، سب کو انہوں نے کسی ایک کا بروز کی کیٹیگری میں فٹ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ نے کہا کہ ہر کوئی جو ہے اس فارمولے کے تحت، اس قرآن کے اس فارمولے کے تحت جو قرآن کا انہوں نے غلط فارمولہ یہاں پہ جو اپلائی کر رہے ہیں، اس کے تحت وہ مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے دنیا میں جو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ ہر کسی کا ذل اور بروز ہے۔ یعنی اور امپلیکیشن اس بات کی کیا ہے کہ بروز کی ڈیفینیشن جو ہمیں سو فار سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ بروز ہمیشہ کسی اصل کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ عکس ہوتا ہے ظاہر ہے کسی ریل کا، تو ریل ہوگا تو اس کا بروز ہوگا۔ تو جب جو بروز ہے، لیٹ سے کہ اگر بی جو ہے وہ بروز ہے اے کا، تو اے اصل ہے اور بی جو ہے وہ بروز ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ دنیا میں بروز ہے، ذل بروز ہے کسی کا، تو پھر اصل کون ہوگا جس کے وہ بروز ہوں گے اور ذل ہوں گے؟ یہ ایک بہت زبردست لاجیکل نقطہ ہے جو یہاں پہ امتیاز صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ یعنی اس سارے جو انہوں نے کھڑا کیا ہے سارا فساد، اس کا ایکچولی یہ اپنے آپ کے اوپر یہ دھڑام سے گر رہا ہے ان کی اپنی ہی آرگومنٹ کے نیچے۔ جی آگے میں آن کرنے لگا ہوں، یہاں سے وہ حدیثوں کے ضمن میں احادیث کے اوپر اسی طرح کا بیانیہ جو اب چلائیں گے۔ اور یہ بڑی مشہور ہے، لوگ بڑا اس کو پیش کرتے ہیں۔ جی 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 افضل بھائی کتنی ویڈیو باقی ہے، کتنے منٹ کی؟ یہ تھوڑی سی اب ہے، کوئی اراؤنڈ آئی وڈ سے 10 منٹس۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسکوائنٹ کر، ٹھیک ہے ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یعنی خود کو کہا کہ میں موسیٰ کا مثیل ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ہارون کے مثیل ہو۔
ٹھیک ہے, یہاں سے بھی ذل و بروز کا عقیدہ جو تھا وہ ثابت ہو گیا, جو کہ حدیث میں صحیح بخاری میں بیان کیا گیا. افضل بھائی چلے کوئی کامنٹ بھی کرتے جاتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مثیل ذل اور بروز ہو گئے, تو اب ذرا یہ جوڑا تو مکمل, ہم بار بار کہہ جوڑا تو مکمل ہو گیا ہے. اب مرزا صاحب کو اگر یہاں پہ آپ لائیں گے تو انہیں آپ نے جوڑے میں کیسے فٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ تو آپ کا اصل مقدمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمی صفات, جمی کمالات اور ان کے ذل بروز کا وہ تو آپ نے اصل میں مرزا صاحب کو ثابت کرنا ہے. اب آپ نے شروع سے اپنا کہ مقدمہ یہ لے کے چلا کہ جوڑے جوڑے میں چیزیں ہوں گی, اور یہ جوڑا آپ نے 3-4 دفعہ مکمل کیا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں مسند الخلفاء راشدین ہے, مسند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یعنی حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہارے معاملے میں وہی ہوگا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. قالا لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کا مثل من عیسیٰ, یعنی اے علی تو عیسیٰ کا مثیل ہے. اور اس کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا, ایک خطاب کیا, اور اس میں وہ ان کا جو کتاب ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. اس کا ٹائٹل یہ ہے علی مرتضی مثیل عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ کہتے ہیں کہ جو مثیل اور ذیل اور بروز ہے وہ غیر قرآنی, غیر اسلامی اور غیر عقلی ہے. چلیں جی اس پہ قرآن سے میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تو بات یہ ہے نبی غیر نبی کے ذل بروز ہیں اور غیر نبی نبی کے ذل بروز ہیں. اب یہ بات, یہ جو ضیاء بھائی نے نقطہ بیان کیا نا, یہ کی پوائنٹ ہے, کی پوائنٹ زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے ضیاء بھائی. پہلے مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی نبیوں کے ذل بروز بنانے تھے اور غیر نبی کو غیر نبیوں کا بنانا تھا. اب یہاں پہ کیا کیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں پہ ذل بروز میں فٹ کر دیا, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب یہاں پہ اپنی بات کو کرتے وقت بھول گئے تھے کہ اس سے پہلے آپ نے ان کو کہا ہے کہ وہ جو حضرت علی جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کا جو ہے نا وہ بروز ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہارون حضرت علی کے ساتھ آپ نے فٹ کیا. اب یہاں پہ حضرت علی کے حوالے سے آپ نے 3 تو بتا دی ہے نا, حضرت علی, حضرت ہارون, حضرت عیسیٰ. اور جو ضیاء بھائی نے بات کی ہے یہاں پہ غیر نبی نبیوں کے بروز بن رہے ہیں. اور اس سے بھی اہم بات ضیاء بھائی یہ کہ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کا بروز ہے. اب جوڑے میں ٹوٹل ہوتے ہیں 2, اب 3 تو پہلے ہو گئے ہیں, اس کا کیا کریں گے. اسے قرآن کہتا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں نہ ہوتی لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اس کے اندر تم کثیر اختلاف پاؤ گے. بلکہ یہ تو تضاد, جی جی زبردست. یا وہی دیکھیں نا اب کتنا بڑا تضاد ہے. جوڑے جوڑے آپ نے پوری فلسفی کی بنیاد جوڑے جوڑے پہ رکھی ہے, اب وہ جوڑے جوڑے آپ سے فٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں. وہ کہیں پہ جناب غیر نبی نبی کا بروز آپ بنا دیتے ہیں, کہیں پہ وہ جوڑے پیچھے پورے کر دیتے ہیں, کہیں پہ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی 1 منٹ پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو انہوں نے ذل بروز کس کا بنایا, ہارون علیہ السلام کا. پہلی بات ہے نبی غیر نبی کے ساتھ ملا دیا, لیکن اس کے بعد ابھی اگلی سانس میں کیا کہہ رہے ہیں, وہی صاحب نے مریم کا ان کو بنا دیا. اور ابھی مرزا صاحب کہتے ہیں میں نہیں صاحب نے مریم کے ساتھ بروز بننا ہے, تو انہیں کہاں پھر فٹ کریں گے آپ. ثابت تو آپ نے اینڈ پہ مرزا صاحب کو کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ویکینسی رکھتے ہی نہیں ہے. ویکینسی آپ ساری پہلے فل کرتے جا رہے ہیں. اب اینڈ پہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ جوڑے کا مطلب 2 نہیں ہوتا. چلیں یہ آگے پلے کر دیں. کون کون کس کس کا مثیل ہے, کون کون کس کس کا ذل اور بروز ہے. اور اب حدیث کی باری آ گئی, فرمایا کہ میں موسیٰ کا مثیل ہوں, اے علی تو ہارون کا مثیل ہے. یہاں پہ علی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مثیل عیسیٰ ہیں. اچھا اب اس کے بعد آپ آ جائیں, یہ تاریخ تبری ہے, جلد 2 ہے صفحہ, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ بدر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے, جبکہ حضرت عمر نے مشورہ دیا ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, جنہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر تو نے عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے. اور اے عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے, جنہوں نے کہا تھا اے اللہ ان کافروں میں سے کسی کو جیتا نہ چھوڑ. تو دیکھیں اپنے قریب ترین رفقا کو عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے مثیل ان کے قرار دے رہے ہیں, یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ذل اور ان کے بروز ہیں. یہ دیکھیں جامع ترمذی روکیے گا ذرا, آپ نے نوٹ کیا کہ
ہر آیت ہر حدیث کے بعد نا اینڈ پہ ویسے ہی ایک جملہ اپنے پاس سے بول دیتے ہیں، وہ ان کو ذل اور بروز کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہہ نہیں، وہاں پہ وہ موجود ہی نہیں ہے بات۔ لیکن اب ایک اور بات نوٹ کریں آپ، حضرت علی، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ چار اکٹھے کر دیے آلریڈی انہوں نے۔ اب دیکھیں یہ چار یہاں پہ ابھی مرزا صاحب نے بھی کہا میں بھی بروز ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ چار پہلے ہو گئے ہیں۔ مال ہو اب گئی جی۔ اینڈ پہ کیا ہوگا؟ جوڑے کا مطلب تو دو ہی نہیں ہوتا، جوڑے کا مطلب تو کچھ بھی نکال لو۔ یعنی پھر آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ استدلال قائم کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے الفاظ پہ آپ کو پکڑا جائے، آپ الفاظ کے معنی سے انکار کر دیتے ہیں۔ لفظ آپ بولتے ہیں جوڑا، اور اس میں آپ انسان جو ہے نا جتنے مرضی ڈال دیتے ہیں۔ لاجک آپ پیش کرتے ہیں کہ نبی کا بروز ذل ہوگا اور غیر نبی غیر نبی کا ہوگا، لیکن جب آپ مثالیں دیتے ہیں آپ اس کو الٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی تک آپ اپنی 1.5-2 منٹ کی گفتگو میں حضرت ہارون، حضرت علی، حضرت عیسیٰ، حضرت ابوبکر، آپ یہ چار کو اکٹھا کر چکے ہیں بروز کے اندر، اور ابھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ابھی مرزا صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ 5 ریڈر ہو گئے ہیں۔ تو اینڈ پہ پھر وہی بات ہے کہ الفاظ کے معنی کوئی نہیں ہے، استدلال کا کوئی معنی کوئی نہیں ہے۔ لیکن افضل بھائی نکتے کی بات پتہ کیا ہے؟ یہ سارے کی ساری چیزیں مربی صاحب صرف کہہ بھی اسی لیے پا رہے ہیں کہ شروع میں ذل بروز کی تعریف نہیں کی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اگر سٹارٹ میں وہ تعریف کر دیتے نا تو بات ختم ہو جاتی ادھر ہی، پھر یہ باتیں وہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اچھا اگلی بات دیکھیں، کتنے اب آپ سب جانتے ہیں اور طاہر بھائی تو میرے سے اچھی طرح جانتے ہیں، مربی صاحب جب کسی بندے کے سامنے بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک شرط رکھتے ہیں، کہتے ہیں صرف اور صرف اور صرف قرآن۔ آج کیا کوٹ کر رہے ہیں؟ یہی تو میں نے اس کلپ پہ سب سے بڑا جو کنٹرڈکشن، جو تضاد دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ حدیثوں کو باقاعدہ ڈس اون کرتے ہیں، اور تقریباً تاثر وہ ایسا بھی ان کا گیا ہے کہ جیسے وہ منکر حدیث ہیں، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہے تو ہم ان کی بات لیتے ہیں چلے وہ نہیں ہے، لیکن حدیثوں کو وہ ٹچ ہی نہیں کرتے عقائد کے ضمن میں، اور اب حدیثوں کو پلگ ان کر رہے ہیں اس خود ساختہ من گڑت ایک عقیدے میں۔ یہ بات، اور اصل بات پتہ کیا ہے؟ یہ مربی صاحب کے الفاظ طاہر بھائی ہمارے پاس موجود ہے ریکارڈڈ۔ مربی صاحب نے کہا کہ ہمارا حدیثوں پہ ایمان نہیں ہے، افضل بھائی یہ ان کے الفاظ ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور انہوں نے کہا، کسی بندے نے پوچھا نا کہ بھائی اگر کسی بندے نے نماز کا طریقہ سیکھنا ہو تو احادیث کے اندر تو کئی اختلافات ملتے ہیں، تو مربی صاحب نے کہا کہ یہ امت کے اندر نماز کے موضوع پہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو اس کا سبب حدیثیں ہیں۔ واہ، یعنی اب مجھے بتائیں نا افضل بھائی کہ اگر مربی صاحب کے نزدیک حدیثوں کا یہ ان کا مقام ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے امت متحد تھی اس میں اختلاف پیدا کر دیے ہیں، تو کیا مقام رہا گیا حدیثوں کا؟ دوسری بات کیا کہ یہ اہم بات ہے کہ یہ کہتے ہیں، اور یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف قرآن سے بات کرو۔ آج کیا کرتے اور ہیں آپ؟ ان کا اگر حدیثوں کے ضمن میں اتنا کچھ کہہ چکے ہیں تو اس کلپ میں یہ حدیثیں کوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد ہی نہیں بنتا نا۔ لیکن اصل بات تو وہی ہے، کچھ پیٹ کہتے ہیں کہ کچھ پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے نا لوگوں کے، مطلب دلائل کی، کہ دلائل کے لگے کہ دلائل دیے ہیں، کہ لوگوں کو لگے کہ مربی صاحب نے قرآنی دلائل بھی دیے اور احادیث کے دلائل بھی دیے، یہ کل سارے کام ہو رہا ہے یہاں پہ، حالانکہ نہ ادھر کچھ ہے نہ ادھر کچھ ہے۔ یعنی انشاءاللہ بعد مکمل کرتے ہیں، آگے جی چلتے ہیں۔ بالکل، وہ اگلا پورشن جب میں پلے کر رہا ہوں تو آپ دل ہی دل میں انصر صاحب کی صحت، تندرستی اور درازی عمر کے لیے صدقے دل سے دعا کریں گا، میں بھی کر رہا ہوں، ان کے لیے دعا کریں پلیز۔ جی جی بالکل۔ جو فضیلت کا باب ہے اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا، اور یہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منٹ میں اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا کر لوں، ہاں، ما ذلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجۃ اصدق ولا اوفى بن ابی ذر شبہ عیسی ابن مریم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کو نہ اٹھایا جو زبان کا سچا زیادہ ہو اور بہتر ہو ابو ذر سے،
اور بہت مشابہ ہے عیسیٰ بن مریم سے۔ عمر بن خطاب نے آپ سے پوچھا جیسے کسی کو رشک آتا ہے کہ کیا ان کو خبر کر دیں ہم اس کی، آپ نے سنا ہاں کہہ دو اس کو، یعنی حضرت عمر نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا رشک آ رہا ہے اس بات کے اوپر، یعنی رشک بمانی حسد، یا سوری کہہ رہے حسد بمانی رشک، تو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان کو بتا دیں، آپ نے فرمایا ہاں بتا دو۔ تو یہ ابو ذر کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح، ان کا ذل اور ان کا بروز قرار دے رہے ہیں۔ جی جناب۔ اچھا یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ 5واں ایڈ ہو گیا بروز، 5، اور اب یہ آپ نے رکھ دیا بات یاد کہ جوڑا ہو رہا تو جوڑا 5 ہو گئے آلریڈی، جو مربی صاحب نے گن کے بتائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے 5 کو ایڈ کر دیا، اور سب سے اہم بات جو پہلے ہمارے ضیاء بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کی، بہت اہم بات تھی وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، تو یہاں پہ نبی کا جو بروز بنا وہ غیر نبی کیسے ہو گیا؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ مرزا صاحب نے بات بالکل لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ذل بروز ہوتا ہے نا وہ اپنے اصل کی ساری صفات کو اپنے اندر لیتا ہے، اور نبوت بھی ایک صفت اور کمال ہے اس کو بھی اپنے اندر لیتا ہے۔ سمجھے افضل بھائی آپ کہ ذل اور بروز نے مرزا صاحب کے مطابق ذل اور بروز نے اصل کی جمی صفات جمی کمالات کو لینا ہوتا ہے، اور نبوت بھی ایک صفت اور ایک کمال ہے اس کو بھی لینا ہوتا ہے۔ اب ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب ذل بروز بنے تو نبی کیوں نہیں بنے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر نبی کو آپ نبی کا بروز بھی کہہ رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے آپ نے اپنے مقدمے کا آغاز کیا جوڑوں سے، ابھی یہاں پہ 6 ہو گئے ہیں جو آپ نے نام گنوائے ہیں، 6 آلریڈی ہو چکے ہیں، جوڑے میں کتنے کو شامل کرنے ہیں آپ نے؟ اور آپ کا تو حدیثوں پہ ایمان ہی نہیں ہے، آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی یہ احادیث کو کوٹ کرنے سے پہلے کہ آپ نے یہ ڈسکلیمر دیا کہ میرا حدیثوں پہ ایمان نہیں ہے؟ کلپ ہم سے سن لیجئے گا، ہمیں بلا لیں اپنے پاس، ہم آپ کی آواز میں آپ کو سنوا دیں گے کہ جس میں انس رضا صاحب خود کو کہیں گے کہ حدیثوں پہ میرا ایمان نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات بتائے بغیر حدیثیں پڑھی کیوں ہیں؟ لوگوں سے آپ کہتے ہیں کہ دستخط کر کے دو، صرف قرآن میں سے کوٹ کرو گے، آج آپ حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ جی اب آپ کے اوپر ہے، جب بھی آپ اس کو سسپینڈ کرنا چاہیں فیو منٹس آر مور ان دس، لیکن میرے خیال میں پوائنٹ مینلی اسٹیبلش ہو چکا ہے آلریڈی۔ طبقات ابن سعد ہے، اس میں لکھا ہے عامر سے مروی ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ معاذ یعنی معاذ بن جبل اس آیت کے مصداق تھے، کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یعنی وہ ایک فرما بردار امت تھے اللہ کے لیے اور حنیف تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ ابو عبد الرحمن آپ اس آیت کے مطلب و مصداق کو بھول گئے، یہ تو حضرت ابراہیم کی شان میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں ابراہیم سے تشبیہ دیتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں، کس کا مثیل بتا رہے ہیں، کس کا ذل بتا رہے ہیں، کس کا بروز بتا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ روکیے گا روکیے گا ذرا۔ اب اندازہ کر لیں، اب باقی تو جو تکلیف سننے والوں کو ہو رہی ہے میرے خیال میں، جیسے افضل بھائی نے بھی کہا کہ اب انہوں نے ذرا جتنے بھی باقی چیزیں پڑھنی ہیں اب اسی نقطے پہ وہ آ رہے ہیں کہ فلاں اس حدیث میں فلاں کو فلاں نبی کے حوالے سے کہا گیا۔ ابھی وہ کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی اگر ہم مربی صاحب کی بات لیں، اب آپ نے سننا بات کو توجہ کے ساتھ، مربی صاحب نے بتایا ہے کہ حدیث جو پڑھ کے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ذل بروز ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اچھا جی، اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بروز ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی اب دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے کہ جو مربی صاحب نے بات کی ہے مرزا صاحب تو پھر حدیث کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاذ ابن جبل کو ان کا جوڑا بنانا ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ ایک جھوٹ بے بنیاد اس بات کو جب بندہ لے کے چل رہا ہوتا ہے نا، تو اینڈ پہ اس میں سے اسی طرح کے تضادات، اسی طرح کے اس میں اندر بالکل ابسرڈٹی آ جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے اصولی طور پہ، مرزا صاحب نے ذل بروز کے بارے میں کیا بتایا ہوا ہے کہ اس نے اپنے اصل کی جمی صفات اور جمی کمالات کو لینا ہوتا ہے،
اور جو نبوت ہے وہ بھی اس کے کمالات اور صفات میں شامل ہے، تو وہ بھی بروز نے لینی ہوتی ہے۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ لیکن اس کا جواب تو وہ دے دے کہ جو علمی دنیا میں گفتگو کرتا ہو۔ اب اس کے جواب میں اگر انصر صاحب بس یہ کہہ دیں جو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی نبیوں کے مخالفین ہیں، استضاء کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، بھائی ہم تو سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ ابھی چونکہ جیسے افضل بھائی نے کہا سوالات تو اٹھائے گئے ہیں، تو میں افضل بھائی 2 منٹ میں نا جو میں نے کچھ 7-8 سوالات لکھے ہیں وہ جی ریپیٹ جی کر دوں تاکہ وہ اس کا حصہ بن جائیں۔ جی جی بالکل۔ سب سے پہلی بات یہ، اب میں آخری بات سے شروع کر لیتا ہوں۔ مربی صاحب، انصر رضا صاحب، آپ نے بہت ساری مثالیں دے کے بتایا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذل بروز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ذرا بتائیے گا کہ غیر نبی نبیوں کے ذل بروز ہوتے ہیں، ایک بات، اور دوسری سی کے متعلق بات کیا ہے؟ جب مرزا صاحب نے اصول یہ دیا ہوا ہے کہ ذل اور بروز نے اصل کی جمی صفات، جمی کمالات جس میں نبوت شامل ہے اس کو لے کے نبی کہلانا ہے ذلی بروزی، تو معاذ ابن جبل کن کے ذلی بروزی نبی کہلائیں گے؟ سبحان اور اللہ۔ مرزا صاحب کے متعلق تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اطاعت سے ذل بروز بنے، تو معاذ ابن جبل حضرت ابراہیم کا بروز کیسے بنے؟ واو، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب آگے نیل کر دیا۔ سوال نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ انصر صاحب، آپ نے کیوں ذل اور بروز کی تعریف بیان نہیں کی شروع میں؟ کیا آپ کے علم میں نہیں تھی یا اس کی وجہ کوئی اور تھی؟ ہمیں بتائیے گا پلیز۔ اسی طرح آپ نے سب سے پہلے شروع میں اس نقطے کو لوگوں کے لیے واضح کیوں نہیں کیا؟ آپ کے علم میں نہیں تھا یا آپ واضح کرنا چاہتے نہیں تھے؟ آپ پہ چھوڑتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ نے واضح کیا نہیں کیا؟ آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ آپ کی جماعت کے مطابق مسیل، فنا فی الرسول یہ بروز ہوتے ہی نہیں ہے، بلکہ بروز ایک ایسا روحانی مقام ہے جو آپ کی جماعت کہتی ہے کہ صرف ایک انسان کو پوری لوگوں میں سے ملنا تھا، وہ مرزا صاحب ہیں۔ یعنی نہ آپ نے ذل بروز کی تعریف کر کے بتائی، نہ آپ نے جو آپ کی جماعت نے ذل بروز کا فرق کر کے بتایا ہوا ہے فنا فی الرسول اور مسیل سے، وہ آپ نے واضح نہیں کیا۔ اور اس کو واضح نہ کرنے کے باعث کیا ہوا؟ اگلے پوائنٹ میں کہتا ہوں، اس کو واضح نہ کرنے کے باعث کیا ہوا؟ آپ پوری گفتگو میں مسیل، ذل بروز کو اکٹھا استعمال کرتے رہے۔ اب آپ جیسی علمی شخصیت جو جماعت کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کو اتنی جماعت کے عقیدے کی بنیادی بات نہ پتا ہو کہ مسیل، ذل برود ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے باوجود وہ کرتے رہے۔ اسی طرح آپ نے پوری انسانیت میں سے ایک بندے کے بروز بننے کی دلیل دینی تھی، جو کہ آپ کی جماعت نے اعلان کیا کہ ایک ہی بندہ ہے، وہ مرزا صاحب ہے، وہ دلیل خاص ہے، وہ کہاں پہ آپ نے دی ہے؟ اسی طرح دیکھیں، آپ نے قرآن کریم کی آیات والے حصے میں جتنی آیتیں آپ نے پڑھی، جو آپ نے شروع میں 7 یا 8 آیتیں پڑھی، آپ نے اس میں کیا پڑھا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی پہلے لوگوں میں یہ اخلاقی برائیاں تھی، تم نے نہیں کرنا، تو اسے ذل بروز بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے فلاں فلاں صفات کو اختیار کرنا ہے، اس سے ذل بروز بن جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، تو اس سے ہم نے ان کا ذل بروز بننا ہے۔ آپ کس کے مربی صاحب، آپ کس کے ذل بروز بنے آج تک؟ ہمیں ذرا بتائیے گا۔ آپ نے باقی سب کے بارے میں بتایا نا کہ فلاں فلاں کا ہے، فلاں آپ کس کے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا ہمارا کہ جیسے آپ باقی لوگوں کو وہ آئیڈینٹیفائی آپ مجھے نے کیا۔ معلوم ہے وہ کس کے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں، آپ نے اپنا بنیادی مقدمہ بالکل شروع میں جو آپ نے قائم کیا وہ کیا تھا؟ کہ اللہ نے ہر شے جوڑوں میں پیدا کی ہے۔ پھر جوڑوں میں پھر آپ نے کہا انسانوں کے جوڑے ہوتے ہیں، نبیوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ ربی صاحب، زبان کے استعمال میں جوڑا 2 کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لوگوں کو بطور بروز بیان کیا ہے۔ ابھی مرزا صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ جوڑے کا مطلب تبدیل ہو گیا ہے، الفاظ کا معنی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جوڑے میں کتنے شامل کرنے ہیں آپ نے؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اصل اور بروز میں سے افضل کون ہوتا ہے۔ یہاں پہ لاجیکلی آپ کے پاس صرف 3 آپشن ہیں۔ اصل جو ہے وہ افضل ہوتا ہے، آپشن 1، یا پھر بروز افضل ہوتا ہے، آپشن 2،
آپشن 3 کیا ہے؟ دونوں برابر ہوتے ہیں. ذرا بتائیے گا کہ آپ تینوں میں سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جماعت کیا مانتی ہے؟ پتہ ہے تو بتا دیں کہ اصل اور بروز میں کیا تعلق ہے، برابری کا ہے یا اصل افضل ہے یا بروز افضل ہے؟ ذرا بتائیے گا. اس کے بعد مربی صاحب، آپ جب جذبات کی روانی میں بہ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ مومن 2 عورتوں کا بروز ہوتا ہے، ایک فرعون کی بیوی کا اور ایک حضرت مریم سلام علیہا کا. آپ نے کہا مومن، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی. تو ذرا واضح کریں کہ نعوذ باللہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مومن کی فہرست سے نکال دیا ہے؟ اور اگر فہرست میں رکھا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور 2 عورتوں کا ذل بروز تھے. کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے جناب کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ اس ٹائم کفار کے بروز ہیں، مومن مومنوں کو بروز ہیں، یہ اس کا بروز ہے. آپ نے ٹوٹل انسانیت کو اس ٹائم بروز قرار دیا. اصل کدھر ہے؟ اصل بھی تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس. یہ سب تو آپ نے کہا بروز ہے، کفار کے بروز ہیں، مومن مومنوں کے بروز، پھر اصل کہاں پہ ہے؟ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ آپ اگر طاہر نے آپ کو جو پیغام دیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ جب گفتگو کریں گے، اگر آپ ہمارے موجودگی میں گفتگو کرتے، ہم بر وقت آپ کو آپ کی غلطی پہ متنبع کر دیتے، تاکہ آپ کی غلطی اس طرح ڈاکیومنٹ ہو کہ لوگوں کے پاس نہ پھر رہی ہوتی. اور مجھے امید ہے آپ جیسے علمی شخصیت سے کہ جب آپ ہماری موجودگی میں یہ آیات کوٹ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عورتوں کا ذل بروز قرار دے رہے تھے نا، ہم ادھر ہی آپ کو روک دیتے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس روکنے اور متنبع کرنے پہ متنبع ہو جاتے. اور مربی صاحب، آپ کو پتہ ہے نا کہ عورت کا بروز بندہ کیسے بنتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو کہ مرزا صاحب نے وہ 10 ماہ والے حمل والی بات آپ کو پتہ ہے نا؟ تو آپ نے جس بھی نبی کو ان عورتوں میں سے کسی کا بروز بنانا ہے نا، وہ 10 ماہ کا حمل آپ نے یاد رکھنا ہے، اسے آپ نے فٹ کرنا ہے پورے بروز کے اندر. اس کے بغیر نہیں آپ آگے بڑھ سکتے، کیونکہ وہ پروسیس ہے، وہ انسٹرومنٹ ہے، اس کو ساتھ لے کے چلیے گا. اسی لیے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کریں تاکہ ہم آپ کو آپ کی غلطی پہ متنبع کریں اور آپ اس ٹائم اس سے رجوع کر لیں، کیونکہ آپ ایک علمی شخصیت ہیں اور آپ اس میں رجوع کر لیں گے. لیکن جب آپ تنہائی میں بیٹھ کے بولتے ہیں تو آپ کو کوئی روکنے والا ہوتا نہیں ہے، آپ بولتے چلے جاتے ہیں. آپ کو خود پتہ، آپ نے اعلان کیا ہوا کہ آپ کا حدیثوں پہ ایمان ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امت میں جو اختلافات ہیں وہ حدیثوں کی وجہ سے ہیں. آج آپ کیا کر رہے تھے؟ آج آپ حدیثیں پیش کر رہے تھے، اور پیش بھی کرتے وقت لوگوں کو بتایا بھی نہیں. آپ نے کتنی زیادتی ہے کہ حدیثیں پیش کرتے وقت آپ نے لوگوں کو بتایا بھی نہیں کہ آپ کا ان حدیثوں پہ ایمان کون ہی. کتنی زیادتی والی بات ہے نا، زیادتی والی بات. اسی لیے ہمیں آپ سے امید ہے آپ اس جواب کو سننے کے بعد ہم سے رابطہ کریں، افضل صاحب سے رابطہ کریں، اور ایک سب سے پہلی بات ہے اپنی غلطیوں سے رجوع کریں، کیونکہ وہ بہت آپ نے بہت 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 آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ بھاری کلمات اپنی زبان سے نکال دی ہیں، انبیاء کو عورتوں کا بروز قرار دے دے کے. تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ جمع کرے جی. بہت شکریہ جی. امتیاز بھائی، تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ ایکسپلینیشن ہوئی اس موضوع کے اوپر. آپ نے جو پوائنٹ نمبر 1 مینشن کیا تھا اس ایک کے اوپر ہی آپ نے ساری عمارت جو ذیل بروز کی اور مسیل کی تھی وہ گرا کے بالکل دھڑام سے اس کو پاش کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ یقین کریں دل سے آپ کے لیے دعا ہے. یہ جو براڈز ہم چلا رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ احمدی حضرات یہاں پہ آتے، ہمیں ایجوکیٹ کرتے، ہمیں دعوت دیتے. ہم ان کی دعوت بالکل سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سسٹمیٹیکلی ان اے آرگنائزڈ مینر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے کسی بھی اسکالر کو آپ بالکل انڈلج نہیں کریں گے ان موضوعات کے اوپر. آج سننے کے بعد یہ بالکل کلیئر ہے، جس طرح سے تمام آیات جو انصر رضا صاحب نے مینشن کی اور احادیث جو ہم نے کچھ تو ورتھ بھی نہیں سمجھا کہ اس مضمون کو کنٹینیو کریں سننا، ایون اس میں کسی میں بھی ذیل بروز اور ایون مسیل کا لفظ بھی ایک بھی سنگل لفظ بھی مینشن نہیں کیا گیا، ناٹ ایون اے سنگل انسٹنس. تو آپ ایک ایسا عقیدہ گھڑ کے
ہمارے اوپر عوام کے اوپر تھوپ رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. نو ونڈر کہ آپ سخت لفظ ہے لیکن بالکل واشگاف کہنا پڑے گا، آپ واقعتاً بھاگے ہوئے ہیں ان موضوعات کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے پہ، اور اس کی وجہ آج سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. جس طرح سے قرآن مجید کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر اپنے پاس سے معانی پہنا کر اپنے پاس سے الفاظ ایڈ کر کے قرآن اللہ کے قرآن کی آیات میں آپ کا حوصلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے اعمال کے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، اور آپ کو عقائد کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ کے لیے دل سے دعا ہے، یقین کریں قسم خدا کی، آج آپ کا یہ لیکچر سننے کے بعد میرے دل سے فرسٹ ٹائم بھی امتیاز بھائی ان کے لیے دعا نکلی کہ 68 ایئر اولڈ مین ہی از، اور ہی از فریجل مین آئی وڈ سے ہیلتھ وائز. تو ان کے لیے اور انسان کیا چاہ سکتا ہے کہ ایک انسان جس کی ساری عمر گزری اپنی سمجھ کے مطابق دین اسلام کی خدمت میں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن اتنی شدید غلطی میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی درستی فرمائے. ہماری دل سے دعا ہے انصر بھائی، آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کو سخت بھول لگی ہوئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ اس بھول کو کنفیس کرنے کی بجائے، ماننے کی بجائے، آپ بے شمار اور لوگوں کو بھی ایک گمراہ کن نیریٹو جو ہے وہ پہنچا کے ان کو ان کی عاقبت جو ہے وہ تباہ اور فنا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میری دل سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے. تھینک یو امتیاز بھائی، اپریشیٹ ویری مچ. ماشاء اللہ یہ جو ہمارے سیشنز ہیں، یہ آپ جیسے ہمارے اسکالرس، میرے پاس الفاظ نہیں ہے امتیاز بھائی، آپ کے سامنے کہنے والی بات نہیں ہے. یو آر اے جیم. آپ ایک اکیلے شخص نے ساری احمدیت کو آگے لگا دیا. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اٹ لائٹلی. یہ میں دیکھ رہا ہوں ہر براڈ کے اوپر جا کے ان کے ترلے کر کے کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کریں ان موضوعات کو، علمی موضوعات کو، آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں اس موضوع پہ. ایون دیکھیں، دعوت کسی مخالف کو کہنا کہ آپ ہمیں دعوت دیں، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. تو ہم ان کے پاس پیغام لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ سے بالکل آپ کے نام سے خائف ہیں. ہمارے اور دیگر ڈیبیٹرز، مناظر، اسکالرز، سب کے کسی کا بھی نام لیں تو وہ بالکل بھاگے ہوئے ہیں، اور اب سمجھ آتی ہے کہ دے ہیو نو ڈیفense. قرآن اس عقیدے کو سپورٹ نہیں کرتا، حدیث اس حدیث سپورٹ نہیں کرتی، تو آبویسلی یو آر آن دا رن. لیکن ہماری آپ کے لیے پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس صراط مستقیم پہ لائے. تھینک یو آل فار لسننگ. امتیاز بھی کسی کا کامنٹ یا کوئی ہے ٹائم آپ کے پاس؟ جی بالکل، انشاءاللہ آپ لے لیں، بھائیوں کو لے لیں. اور جی زی بھائی، کامنٹ بھی آن کر دیں میرے خیال میں. جی کامنٹس کو آن کر دوں. جی کیونکہ طاہر صاحب تو چلے گئے میرے خیال میں. ہاں ٹھیک ہے. جی زی بھائی آپ پلیز اوور ٹو یو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. میں ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں پر ایک طرف مربی صاحب نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل اور بروز کہا مختلف انبیاء کا صحابہ کرام کو، اور ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند صحابہ جو ہیں وہ بھی ذل بروز نبی ہیں. اس کا مطلب ہے جس طرح مرزا صاحب اگر ذل بروز ہونے کی وجہ سے نبی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو اس طرح کچھ صحابہ بھی جو ہیں وہ بھی پھر ذل بروزی ہونے کی وجہ سے انبیاء کے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی پھر نبی ہوئے. جہاں پر ایک طرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے ساتھ ذل بروز قرار دیا، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ذل بروز قرار دیا، وہیں پر جس آیت کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذل بروز ہیں، وہیں پر اسی امت کو فرعون کا بھی ذل بروز قرار دے دیا. اگر آپ اس آیت کے بیلنس کو دیکھیں گے تو یہ بالکل چیز واضح ہے، اور وہاں سے یہ چیز واضح سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں پر ایک طرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح فرعون کی طرح مبعوث فرمایا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح مبعوث فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذل اور بروز ہیں تو بالکل پھر اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر فرعون کے ذل بروز ہوئے. تو ایک تو یہ پوائنٹ تھا میری سمجھ میں. دوسرا یہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا لائٹر نوٹ پہ کہ یہ جو مذہب کا دھیان ہے یہ کوٹ در کوٹ ایک بندے کو ذلی بروزی نبی مانتے ہیں.
ان کو حکم و عدل مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک ان پر دوبارہ نازل ہوا ہے، تو جب مرزا صاحب نے خود اپنی کتابوں کے اندر ذل اور بروز کا عقیدہ بیان کیا، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ایکسپلینیشن کی، اور اس پر قرآن و حدیث سے کوئی آیت یا کوئی حدیث پیش نہیں کی، تو اس چیز کو یہ آن کیوں نہیں کر لیتے؟ اس چیز سے یہ کیوں بھاگتے ہیں؟ اس سے یہ کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے؟ یا تو یہ مرزا صاحب کو صرف کہنے کے طور پر مانتے ہیں؟ اگر مرزا صاحب کو صحیح طریقے سے یہ آن کرتے ہیں تو بانگے دھولی یہ بات کہیں، اس سے اس کو ایکسیپٹ کریں کہ جب مرزا صاحب نے قرآن اور حدیث میں سے ذل اور بروز پر کوئی دلیل پیش نہیں کی تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی گراؤنڈ کیا ہے؟ اور ان پھر جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو جیسے امتیاز بھائی نے کہا ہے کہ پھر دیکھیں کتنی کھلی اور اتنی زیادہ کانٹراڈکشنز ہیں کہ آپ ان کو الائن نہیں کر سکتے، کسی صورت الائن نہیں کر سکتے۔ اور اگر مثال پیش کرنے کا کوئی مثال پیش کرنے کی بات ہوئی ہے، مثال سے مثل لیا، مثل سے ذل لیا، ذل سے بروز لے لیا، اور ایک سٹوری سے پوری ایک بلڈنگ بنا دی جو کہ بالکل جو ہے وہ تنکوں پہ کھڑی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم افضل بھائی، ہمارا مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، میں بس 30 سیکنڈ لوں گا۔ بالکل آپ جائیں، بالکل آپ بھائی السلام علیکم۔ آپ نے جو کہا نا کہ انصر رضا نے جو تفسیر بالرأی کر رہا ہے، تفسیر بالرأی میں کس کو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا الحاد کر رہا ہے قرآن کی آیات۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، تو آپ اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ بظاہر یعنی الحاد ہے قرآن کی آیات میں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ امتیاز الحاد یعنی کفر ہے، کفر، الحاد کا مطلب یہاں پہ کفر ہے۔ امتیاز بھی بڑائی صاحب 30 سیکنڈ مجھے دیں گے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، کچھ یہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کے کامنٹس چل رہے ہیں تو میں اس کا پارٹ نہیں بننا چاہتا۔ جی اجازت ہے امتیاز بھائی، بڑائی صاحب؟ جی بولے آپ۔ ہاں جی، دیکھیں امتیاز بھائی کی جو ٹوٹل بات تھی ساری آن ریکارڈ بھی ہے، اور اس کو سارا بڑے غور سے سنیں۔ کوئی سوال ہیں ڈیفینیٹلی امتیاز بھائی سے بھی، اور اس کو جو ہے وہ بہت جلد جو ہے ان کو I will forward to you بڑائی صاحب، یا ان کو یا پبلکلی اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ پلس جو ہے وہ اس آنسر کو جو ہے ایز آئی سیڈ بفور، تو یہ مربی صاحب تک بھی پہنچائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہماری طرف سے ڈیفینیٹلی اس کا رسپونڈ آئے گا۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آج، انکلوڈنگ مربی صاحب سے بھی، کیونکہ میں نے اس دن ان کا جو ہے وہ صحیح سے سنا نہیں تھا۔ آج میں نے ان کو سارا ان کا جو ہے وہ پوری ریکارڈنگ سنی ہے صحیح سے، اور پلس آپ کے کامنٹس بھی سنے۔ تو ایکچولی یہ سب آپ کے کامنٹس ہی تھے امتیاز صاحب، کیونکہ آپ نے مجھے نہیں پتا ابھی تک آپ کا ذیلی بروزی پہ کیا سٹینڈ ہے۔ آپ اس کو جو ہے اسٹل اسلامی اور دینی اور جو وہ بیان تھا ان کا پیر ظفر اللہ شاہ صاحب کا، آپ اسی پہ قائم ہیں، یا آپ اس سے زیادہ کہیں نہ کہیں اس کا حصہ مانتے ہیں؟ صرف انداز آپ کو یہ طریقہ نہیں پسند جس طرح مربی صاحب نے پیش کیا ہے، آپ ٹوٹل اس عقیدے کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں؟ تو اینی وے اس قسم کے کچھ سوال ہیں۔ اچھا اور طاہر امتیاز صاحب کا اس کی طرف سوال وہ جواب دینے سے پہلے، جو آپ نے آج سنا ہے قرآن پاک کی آیات سے، اور میں نے بھی آپ کے ساتھ قرآن پاک کی آیات سنی ہے، مربی صاحب نے جو قرآن پاک کی آیات مینشن کی اس میں ایک لفظ بھی مثیل، ذل اور بروز کا قرآن پاک کی آیات میں نہیں تھا۔ تو جی جو اگر میں انہوں نے انصاف کی اپنے بات کروں نا، جی بڑائی صاحب، ہاں بڑائی صاحب سو سوری، مطلب میرے لیے از ٹو ارلی ٹو کامنٹ، بٹ ڈیفینیٹلی میں ایون کہ یہاں بھی آ جاؤں گا، نہیں تو ہم پرائیویٹ پہ کر لیں گے، یا میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ آؤں گا کیونکہ یہ بات یہاں پہ ہوئی ہے۔ میں بھی کل صحیح، آپ لوگ یہیں پہ ہوتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اینڈ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آئی ول کامنٹ آن آل، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے۔ ہو بہو جیسے امتیاز بھائی نے پوائنٹس دیے ہیں، اس کے بعد یہ کوئی کراس کوسچن کرنا چاہے مجھے، مور دین ویلکم، اور میں اس کو آج جا کے میں اپنا جتنا ہو سکے میں اس کو وقت دوں گا۔ تو میں اوپر صرف اور صرف ابھی تھوڑا بزی ہوں، کام میں ہوں، مجھے میری شفٹ اینڈ ہونے کا ٹائم ہو چکا ہے، تو مجھے بس اجازت بھی دے دیں ساتھ ہی میری بات کے، تو میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ اس محفل کا حصہ چلے بنوں گا۔ ٹھیک ہے، جزاک آپ اللہ سن خیر۔ لیں امتیاز صاحب کا جواب سن لیں، جو آپ نے ایک جی ایرونیس سا سوال کیا تھا وہ جی ڈیفینیٹلی لائک امتیاز۔ اٹس ٹو مینی کوسچنز، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی نہیں بعد میں کر دیں، پر میں جو ہوں جو کوسچنز ہیں میں وہ بالکل سالڈ کوسچنز ہیں، میں نے ساتھ میں سارے لکھے ہیں، اینڈ میں ان کو وہ ضرور پیش کروں گا آگے اس پہ، ان سے کل کامنٹ جب ان کے پاس ٹائم ہو یا آج شام میں ہی ہوئے تو میں گھر جا کے میں پھر دوبارہ آ جاؤں گا، تو اٹ ڈیپینڈس آن ہز صحیح، اویلیبلٹی۔ ٹھیک ہے جی جزاک امتیاز اللہ۔ صاحب۔
جی طاہر بھائی کوئی بات نہیں، افضل بھائی چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ان کی موجودگی میں جتنے سوالات وہ انشاءاللہ کریں گے نا، ہم ان کو بٹھا کے جواب دیں گے، آپ بے فکر ہیں، انشاءاللہ ان کو جانے دیں جو کہ جلدی میں شاید ہوا ہے۔ چلیں جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، پھر آپ سب کو بائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ افضل بھائی کیسے ہیں؟ باقی سب دوست سب ٹھیک ہیں جی؟ آپ شکر اللہ کا حسن، کیسے؟ اچھا، بڑا زبردست تبصرہ چل رہا تھا، میں آن اینڈ آف سن رہا تھا، اور بڑی جامع بات آلریڈی امتیاز بھائی نے کر دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اب گنجائش باقی ہمیشہ کی طرح نہیں چھوڑی کہ کوئی اس کے اندر چیز ایڈ کی جا سکے۔ جہاں تک سوال ہے اس ذل اور بروز کے کانسیپٹ کا جو یہ لوگ بیٹھ کے بتا رہے ہیں یا جس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل آخری وہ جو رسے کے آخر میں آخری گرہ ہوتی ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ میں اس سے اندازہ لگا سکتا ہوں۔ کیونکہ میرا اپنا انٹریکشن ان کے مربیان، ان کے ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لکیلی میں ادھر پہنچ جاتا ہوں۔ جب میں یہ سوال رکھتا ہوں تو کل تو تقریباً 8 جو جماعت احمدیہ کے سپیکرز ہیں وہ تو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہ رہے اس کو، بشمول ان کے جو آنے والے دور کے بہت بڑے مناظر جس کو یہ ٹائٹل دے رہے ہیں عمران کالوں کو، وہ بھی نہیں۔ باقی جتنے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے اس بات سے راہ فرار پر ہیں۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایڈریس کرنی پڑے گی، ورنہ اٹ ول ناٹ گو ویری لائٹلی، جیسا کہ انہوں نے اٹھا دیا اس بات کو، اور چیلنجز بھی دے رہے ہیں اپنے سائڈ سے۔ تو چیلنج تو ایکسیپٹ کر کے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی دیر سے، لیکن یہ لوگ آ نہیں رہے سامنے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری ایک بڑی غیر معمولی بات کل ہوئی جب اسی موضوع کے اوپر میں نے ایک شخص کو چیلنج کیا کہ میرے سے کرے بات وہ، تو وہ ان کے ایک اور پروفیسر جمیل صاحب ہیں، مربی صاحب کہیں گے ان کو، مربی ہی ہوں گے، یہ ظاہر ہے، یہ ہم سب کو مولوی کہتے ہیں تو پھر یہ سارے مربی ہیں۔ تو ان کے مربی پروفیسر جمیل بمباسٹک صاحب سے میں نے باقاعدہ طور پر اپنا رکھ کے موقف میں نے کہا جی اس پہ جواب دیں۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے کل مرزا صاحب کے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کی بھی نبوت کی ضرورت کو ختم کر دیا، اور جب ان سے ذل اور بروز کا سوال ہوا تو انہوں نے وہی بات کی جو یہاں پر چل رہی ہے اس وقت کہ جی ہونا چاہیے یہ وہ۔ اگر اجازت دیں امتیاز بھائی تو وہ ایک 3 منٹ کی بات ہے، اگر وہ میں سنوا دوں کہ کل ان کے مربیان کا حالات کیا تھے، واقعات کیا چل رہے تھے، تو یہ اگر اجازت دیں امتیاز بھائی۔ امتیاز بھائی آپ موجود ہیں؟ میرا خیال ہے وہ امتیاز بھائی پیچھے گئے ہوئے ہیں کہیں پہ، چلیں وہ آتے ہیں تو پھر ان سے بات کر لیں گے۔ چلیں یوسفی صاحب کا کامنٹ لے لیں اس دوران۔ لے لیں ان کا۔ بس اتنی بات میں کہوں گا کہ ایک آخری کامنٹ جو میں کر دوں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جتنی بھی آیات پیش کی گئیں مربی صاحب کی طرف سے، ان میں سے ایک آیت کے اندر بھی نہ ذل کا لفظ موجود ہے نہ بروز کا لفظ موجود ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ذل کے مادے سے جو الفاظ آئے ہیں 33 جگہ پر قرآن میں آئے ہیں، ایک آیت بھی انہوں نے پیش کی، اس کی ایک بھی نہیں پیش کی۔ تو یہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ یا تو اگر ذل کا لفظ موجود نہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب موجود ہے اور اس کی وہ تشریحات نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، تو ظاہر ہے پھر تبھی انہوں نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں ایسی کی بات بھی موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اوپر بھی ان کو غور کرنا چاہیے تمام دوستوں کو، کہ جماعت احمدیہ کے دوستوں کو خاص طور پر، کہ اس عقیدے کی جڑ آپ نے لی کہاں سے ہیں، کہاں سے یہ عقیدہ گھڑا ہے آپ نے۔ وہ گزارش یہی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اب لیں جی باقی تھینک بھائی یو، مجھ کو۔ جی تھینک یو جی ڈاکٹر ڈیننگ صاحب، آپ یا یوسفی صاحب، آپ دونوں میں سے کوئی بھی کامنٹ اگر پلیز۔ یوسفی جہاں صاحب بھائی آگے ہو؟ جی افضل صاحب مجھے بس 2 منٹ دیں، میں کرتا ہوں بات۔ اچھا جی یوسفی صاحب آپ ہیں؟ چلے ضیاء بھائی کے آنے تک نا افضل بھائی میں ایک بات کر دیتا جی ہوں، جی بولیں اور آپ۔ وہ صرف اتنی ہے کہ امتیاز بھائی نے کوئی کسر ایسی باقی چھوڑی نہیں ہے جو مربی صاحب کو جواب نہیں دیا۔
ہاں صرف ایک کمی مجھے لگی ہے یہاں پہ، اور وہ کمی امتیاز بھائی نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ مربی صاحب کی بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی. تو وہ سمجھ آنے کے لیے ایک چیز کی یہاں پہ کمی تھی، اور وہ تھی بھانگ والے پکوڑے. اگر وہ ہوتے تو پھر مربی صاحب کی بات سمجھ آ جاتی. تو نیکسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ بھانگ والے پکوڑے بھی آپ ساتھ رکھا کریں، اور وہ کھا لیے جائیں تو پھر مربی صاحب کی باتیں سمجھ آ جائیں گی. جی جی یوسف صاحب آپ آگے. اچھا یوسف صاحب نہیں ہے تو افضال صاحب آپ ہیں. جی السلام علیکم افضل بڑاج بھائی وعلیکم السلام جناب، کیسے؟ بھائی اور زیار رسول بھائی. آج یہ سن کے حیرت بھی ہوئی ہے اور عجیب سا بھی لگا ہے کہ وہ مربی جو حدیثوں پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا، اور آج وہ حدیثوں پہ حدیثیں دے رہے تھے اور ذل بروج ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حیرت تھی. لیکن شکر الحمدللہ ہمارے امتیاز بھائی نے ان سارے سوالوں کے جواب بھی بڑی تفصیل کے ساتھ دیے، اور ان کو بتایا کہ بھائی آپ کے عقائد کتنے منافقانہ سے ہیں. جہاں آپ چاہتے ہیں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی راہ فرار ہمیں مل جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ڈبیٹر اور آپ جیسے بھائی جو ہیں وہ انہیں نکلنے کا کوئی موقع نہیں دے رہے. بہت اچھا لگا، بہت علمی گفتگو امتیاز بھائی نے کی ہے، جس سے سن کے بہت اچھا لگا. اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ خلیفہ وقت بھائی بھی وہ جو 3 منٹ کی گفتگو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثابت کریں گے کہ بھائی جو ان کے پاس ریکارڈنگ ہے اس میں کیا ہے، وہ سن کے ہی پھر اس پہ تبصرہ بھی کیا جا سکتا ہے. صرف انتظار امتیاز بھائی کی جو ہے اجازت کا ہے، یا وہ آ جائیں تو وہ بھی سن لیں. تو بہت اچھا لگا، بہت علمی گفتگو سننے کو ملتی ہے جب یہ ہمارے بھائی آ کے بولتے ہیں. سارے جو ختم نبوت کے یہ مجاہد ہیں، یقین کیجئے کہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا فہم عطا کیا ہوا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو موتی جڑتے ہیں ان کی زبانوں سے، ان کے الفاظ سے. بہت خوشی ہوتی ہے. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور افضل بڑاج بھائی آپ کو بھی، کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک برج کا کردار ادا کریں سب کے درمیان، لیکن اس برج کو تار تار کرنے کی کوشش جو ہے وہ دوسری طرف سے ہوتی ہے. کل بھی انہوں نے کوشش کی جب ایک ہمارا بھائی ان کی براڈ پہ گیا تھا اور طاہر صاحب نے اسے بولنے بھی نہیں دیا تھا. وہ بھی ساری گفتگو میں نے سنی تھی. بس افسوس ہوتا ہے کہ یہ علمی گفتگو کرتے نہیں ہیں جس طرح کرنی چاہیے، جس طرح ہمارے بھائی بڑے مہذب طریقے سے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے. بس آپ کوشش جاری رکھیے، کیا پتہ ان میں کوئی شعور آ جائے کہ یہ بھی علمی گفتگو علمی انداز میں ہی کرے. اب میں اپنے دوسرے بھائیوں کو موقع دیتا ہوں اور سن رہا ہوں. بہت شکریہ افضل بڑاج بھائی. جی تھینک یو تھینک یو. اچھا ایک تو یہ ٹاپک جو بروز کے اوپر بالکل ہی طے و بالا کرنے والا ٹاپک ہے، قادیانیت کے اس نیریٹو کو، اس میں کوئی شک نہیں، اور آئی ہیو نو ادر ورڈز ٹو ریئلی یوز ادر دین دیز. اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہم اس کو انٹروڈیوس کریں گے ان اے ڈے اور ٹو. وہ یہ کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ وہ غیر تشریعی نبی ہیں، ذلی بروزی امتی اور غیر تشریعی نبی، ہم یہ ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب کا ایکچول جو دعویٰ ہے عملاً وہ ایک تشریعی نبی کا ہے، یعنی ریگولر حقیقی نبی، جس کو مستقل نبی کی بھی کیٹیگری آپ کہہ لیں، مستقل میرا خیال ہے شاید، لیکن حقیقی نبی جو شریعت والے نبی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے دعوے کے حساب سے، اپنے عمل کے حساب سے اس کو ایک تشریعی نبوت کا دعوے دار اپنے آپ کو بنا کے پیش کیا ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو. تو یہ ایک وہ تضاد ہے کہ جو مرزا صاحب کہتے کچھ ہیں لیکن وہ کرتے کچھ ہیں. یہ بھی ایک بہت تلخ خیز ٹاپک ہے کہ ان کے اپنے جو ہیں رائٹنگز اور ان کے اپنے جو رولنگز ہیں ان سے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ ایکچولی غیر تشریعی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں
انہوں نے کام بالکل اس کے اپوزٹ یعنی تشریح نبی کے طور پہ کیے ہیں. سو اس لحاظ سے کیوں یہ ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو آخری کتاب مانتے ہیں اور شریعت کو جو ہے وہ قرآن مجید کے انڈر وہ پابند ہیں، اس لیے وہ کوئی نیا قانون، نئی شریعت وہ جاری نہیں کر سکتے. اس لیے وہ اپنے آپ کو غیر تشریح نبی کہتے ہیں، جبکہ وہ شریعت جاری بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اس لحاظ سے وہ اپنے ہی دعوے کے مطابق وہ اس میں باطل ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ وی ول ٹیک آن ویری سون. اگین امتیاز صاحب کا اس کے اوپر ڈیپ ورک ہے. میں نے فیو منتھس اگو میں نے انہی کی لائیو کے اوپر یہ ٹاپک سنا تھا، اور وی ول انشاءاللہ وی ول ریوزٹ ود امتیاز صاحب. آگے بولنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر ڈیرنگ جی، اگر آپ آگے ہیں تو آپ بولیں، یا پھر یوسفی صاحب آپ نہیں بولے ابھی تک. اچھا نیچے دونوں سے، بھائی لگتا ہے تینوں بھائی مصروف ہیں، اچھا امتیاز بھائی بھی اور یوسفی بھائی بھی. اچھا بڑا زبردست آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے جو اپنا نیا ٹاپک ہے. ضرور جی بڑی زبردست بات ہے، ضرور اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور اصل میں پتہ لگنا چاہیے کہ اصل میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کشتی ڈوبنے کی اصل وجہ کیا ہے جماعت احمدیہ کے. رائٹ. اینی وے، تو جتنی دیر بھائی نہیں آتے اتنی دیر میں وہ کل اقبال ایک بندے کا سنواتا ہوں. وہ ان کا بڑا اوتھینٹک بندہ ہے، کینیڈا کی جماعت سے ہے اور اسی ایریا میں رہتا ہے جہاں پر انصر رضا صاحب رہتے ہیں. کل جب ان سے ذلی بروزی کے بارے میں سوال کیا گیا تو پہلے تو انہوں نے ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی، اور وہ ایسی حیران کن سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر وہ یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کوئی احمدی قادیانی بات کر رہا ہے، آپ لوگوں کو اس کی سٹیٹمنٹ سے ایسے فیل ہوگا جیسے مسلمان کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، جیسے ہمارا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. تو میں تھوڑا سا اس کو اگر پلے کر دوں جتنے دیر بھائی آ جائیں، پھر اس پہ بھی کامنٹس لے لیں گے تاکہ بات کو آگے بڑھائیں. کیا خیال ہے افضل بڑا صاحب؟ جی جی بالکل کنٹینیو. اچھا جی، یہ اگر میں اس کو پلے کر سکوں، بالکل ہاں جی، یہ اس میں العالمین نبیوں کی مہر ہیں، اور آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا نزول جو ہے وہ کفر ہے. کوئی نبی، کسی نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم آخری شریعت ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہی حضرت مرزا صاحب کا عقیدہ. ہاں کاظمی. اچھا اس میں وہ ذلی بروزی کا بھی بتا دیں ڈومسٹک بھائی. جی، ذلی بروزی تو ایک اصطلاحات ہے جو اسلام میں ولی کتب اور اولیاء اللہ نے استعمال کی ہے، اور اس کا ذل اور بروز کا مطلب کیا ہے؟ ایک سایہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین نمونہ ہے، اور ان کے راستے پہ چلنے ہے. کیا ہر مسلمان کو محمد رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ان کی نبوت کے اوپر چلنا، ان کا سایہ بننا، یہ ہر انسان کا حق ہے، اور ہر مسلمان کو ہر قدم پہ یہ کوشش کرنی چاہیے. تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ غیر قانونی، غیر اسلامی، غیر قرآنی کیسے ہوگی اصلاحات. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے اوپر اتنا کیوں شور ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اسلامی ہے، بالکل اسلام میں یوز بالکل ہوئی ہے کیوں پہلے. نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے چاہے مسلمان نہ بھی ہو کہ رسول اللہ کا ذل بنے، ان کا بروز بنے. تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا اعتراض ہے. لیں کاظمی بھائی ان کا آ گیا دعویٰ، اب آپ کریں آگے بات. اسکرین بڑی کر دیں، میرے 2 منٹ چلا دیں. جی آپ کے سامنے 20 فروری 1908 ملفوظات جلد دہم صفحہ نمبر 110 ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے جو پروفیسر جمیل صاحب ہیں، بوماسک صاحب، انہوں نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی، گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے، یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی طرح کی بھی نبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بھئی یہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے ذلی بروزی نبوت کا، اور اپنی پوری گفتگو کے اندر انہوں نے ذلی کے ساتھ نبوت کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، جس سے ایک اور ہمیں بات پتہ لگتی ہے کہ یہ اپنے عقائد کو کس طرح سے چھپا رہے ہیں. بھئی بات یہاں پر خالی ذل کی یا ذلی کی یا بروزی کی نہیں ہو رہی. ذلی بروزی بذات خود کیا ٹرم ہوئی؟ لا یعنی بات ہے. اس کے ساتھ جب تک وہ نبوت کا منصب جو آپ کلیم کرتے ہیں وہ جڑے گا نہیں، تب تک بات واضح نہیں ہوگی.
اور یہی طریقہ ہے ان کا، یہ بات کو مبہم رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے، لوگ کنفیوز رہیں۔ ہم کرتے ہیں بات کو واضح، یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں مسیح موعود کا دعویٰ نبوت، دعویٰ نبوت کیا لکھ رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں، بات ختم، اسٹریٹ اوے بات کی ہے یہاں پہ۔ اب اس کے دو نتیجے نکل سکتے ہیں۔ نتیجہ نمبر ایک کیا ہے؟ نتیجہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں، یا یہ اپنے عقائد سے واقف نہیں، یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یا پھر یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نبی ہی نہیں۔ تو پہلے تو یہ ان سے پوچھ لیا جائے تو بہتر ہوگا کہ بھئی یہ کون ہے؟ کیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو فی الواقع نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر یہ نہیں مانتے تو ہم تو ان جیسے لوگوں سے بحث ہی نہیں کر رہے، ہم تو ان سے بحث کرتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی ثابت کرنے پر تلے ہیں پچھلے 130 سال سے۔ اگر ان کا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کو میری دعوت ہے، اس کے بعد مائک اوپن کرے مجھے، کیا میں کلمہ شہادت پڑھاتا ہوں ان کو، اور ان کو کہتا ہے دین اسلام میں آ جائیں، واپس نکلیں اس کلٹ سے جدھر یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر جی بس میں اتنا کافی ہے چلانا۔ تو آپ نے سنا کہ ان کے مربیان نے یہ ٹاپک آتے ہی انہوں نے ہر چیز کو ہی چھوڑ دیا، وہ جو کمبل اوڑے ہوئے ہیں وہ کمبل ہی پھینک دیا اٹھا کے اپنے سے، اپنے اوپر سے وہ لیبل ہی اٹھا دیا۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر احباب؟ یہ کیا دیکھنے کو محسوس ہوئی؟ مطلب کیا ہو کیا رہا ہے جماعت احمدیہ کے اندر؟ یار نبوت کے دعووں سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہو، صرف یہ نہ ہو کہ ذلی اور بروزی ایکسپلین نہ کرنا پڑ جائے، ذلی اور بروزی نبوت جو ہے وہ لانی نہ پڑ جائے کہیں سے لکھ کے، صرف اس لیے۔ حیرت ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر۔ افضل بڑائے صاحب آپ نے گفتگو سنی، مجھے بتائیں یہ مناظرہ کرنے لگے تھے ذلی بروزی، میں نے وہی لگا دیا، شیخ ہادی نے جو لگایا ہوا نا اپنا ٹائٹل، میں نے وہی لگا دیا، میں نے کہا اسی پہ بات کرنی ہے۔ طلعت ملک صاحب کی براڈ تھی، میں نے کہا اسی پہ بات کرنی، میں نے لگا دیا یہی ٹاپک ہے۔ میں نے دعویٰ پیش کیا ہے، اس کے جواب دعویٰ میں یہ بات کر کے جان چھڑا بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد جب میں نے یہ بات کہی ہے تو پھر وہی چیخ چاٹا ڈل گیا وہاں پہ، اور مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ گول ہو گیا۔ یہ جو گفتگو سے وہ بھاگے ہوئے ہیں سارے، وہ یہی ٹرینڈ ہمیں سننے کو ملے گا سون۔ ہر کوئی جو ہے وہ اسی طرح کے ریکارڈڈ کلپس میرے جاری کریں گے، یہ جو بمباسٹک صاحب نے جاری کیا آپ کے ساتھ گفتگو میں۔ نہیں، ان کو ہم پکڑ لیں گے، ان کو ہم پکڑ لیں گے، ان کو ہم انشاءاللہ یہی ہوگا کہ یا تو جس براڈ پر ہم جائیں گے یا یہ ادھر آنا بند کر دیں گے، اصل میں یا پھر کل شاہ جو صاحب 1.5 گھنٹہ آپ نے سنی ہے بات اویس خان صاحب کے ساتھ، یا پھر وہ معاملہ ہوگا کہ ہر بندے نال گل ہوئے گی، صرف اور صرف وہ نال گل نہیں ہوئے گی جڑا سوال پوچھ رہے ہیں، شاہ صاحب اے انہوں ہوئے نے گا۔ یہ سمجھا تھا کہ اگر یہ ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے، ٹیک آن نہیں کرتے، تو اس سے یہ نیریٹو شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ ایک بڑا ڈائنامک پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ آپ اس طرح سے شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ ٹاپک ٹیک آن کیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ کے اوپر وہ خود ہی اس کو چلائے ہوئے ہیں ہمارے بیاف کے اوپر۔ اب ہم اگین میں کہہ رہا ہوں یہ سیریس ویسے بات ہے، لیکن حضرت تفنن بھی کہ اب غیر تشریح والا ٹرنڈ انٹو تشریح دعویٰ مرزا صاحب کا، اس کو ہم کور کریں گے۔ اور ہمارا تو سٹائل ہے شاہ صاحب ایجوکیشنل، میری تو جو براڈز ہیں وہ ایک ہے، اس کو سوشل میڈیا کی لینگویج میں نیریٹو بلڈنگ کہتے ہیں آبویسلی، کہ وی ول ہیمر دا سیم ٹاپک اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ اگین۔ یعنی ایک جیسے پہلی دوسری تیسری چوتھی جماعت کے جو سلیبس ہے وہ کوئی چینج تو نہیں ہو جاتا نا نیا سال چڑھنے کے ساتھ، وہ تو صدیوں سے وہی آ رہا ہے۔ تو ہم یہی سبق جو ہے یہ بالکل پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، اور یہ پہنچے گا ان تک، اور بالکل پہنچ رہا ہے۔ جواد صاحب موجود تھے ادھر ارلیئر جب یہ ٹاپک شروع ہوا ہے، کافی دیر بعد یہاں پہ نیچے موجود رہے ایز اے لسنر۔ اب وہ براڈ پہ ہوتے ہیں، وہ اپنی براڈ چلاتے ہیں، وہ شیخ آدی آپ یقین کریں افضل وڑائچ صاحب، ان کی جو براڈ ہے نا، یہ جہاں پر یہ بیٹھ کے کرتے ہیں کمالات صاحب اور باقی سارے ان کے جو، نہیں میں صرف تھوڑا سا ایک میرا پوائنٹ تھا کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ان سے گفتگو کرنے، ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ تسی اپنا فرقہ دسو، پہلے آپ فرقہ بتائیں، پھر آپ یہ کریں، پھر آپ وہ کریں۔ در کال پہ اٹھانا چھوڑ دیا افضل صاحب، بات اگے پہنچ گئی ہے۔ نہیں، نہ اٹھائیں شاہ صاحب، نہ اٹھائیں، کال پہ بالکل نہ اٹھائیں۔ دیکھیں ہم نے تو مربی صاحب کے لیے بھی دعائے خیر کی ہے نا، ہمارے دل میں بغض نہیں ہے، ہماری اپروچ ڈیفرنٹ ہے۔
یہ نیریٹو اسلام کا شاہ صاحب کسی کے مرون منت ہے کیا کہ یہ کال اٹھائیں گے یا کہ یہ کوئی کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے یا مناظرہ کریں گے تو تب اسلام کا نیریٹو اٹھے گا؟ اسلام کا نیریٹو سر بلند ہے اور وہ اٹھے گا اور وہ پھیلے گا، اور وہ ایسے پھیلے گا کہ ہم اپنا کام کریں گے، ہم اپنا ایجوکیشنل جو کام ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ان براڈز کے اوپر ہم وہ کریں گے، اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ وائرل ہوگا، یہ ہر شخص تک پہنچے گا، ہمارے اپنے لوگوں تک اور جماعت کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، زن، ہر ایک تک، اور یہ پہنچ رہا ہے ڈیفینیٹلی۔ اچھا افضل وڈائچ صاحب، میری تو بریک بھی ختم ہو گئی ہے، دوسرا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، مجھے کال آ رہی ہے، اب لوگ گفتگو جاری رکھیں، بہت شکریہ موقع دینے کا۔ اچھا، نیچے امر زیر بھائی آئے ہیں، ان کی کال مجھے ویسے نظر نہیں آ رہی، کہاں پہ ہیں وہ؟ میرا جو نا لسٹ اس میں بھی ایرر آ رہی ہے، مائک پہ لیں ان کو، کہاں پہ؟ اچھا آ گیا نظر، مائک چلا گیا انہیں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم عمر بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمد للہ، اللہ کا کرم شکر ہے۔ آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ شکر ہے اللہ کا۔ آپ اگر جلدی میسر ہو جاتے تو بڑا زبردست ہوتا۔ وہ مربی صاحب کا کلپ ہم نے پلے کیا ہے، کوئی 25-30 جی منٹ کا وہ کلپ ہے، اس میں کوئی 8-9 آیات انہوں نے پڑھی ہیں، اور ہر آیت جس میں نہ مسیل کا ذکر ہے، نہ ذل کا ہے، نہ بروز کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کو کفار کی کوئی مثال دے کے متنبع کیا ہے تو اس سے وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذل اور بروز بنا دیا ہے۔ یعنی اتنی لا یعنی قسم کی مثالیں قرآن پاک کی، اس طرح سے تعریف کہ خوف بھی نہیں آتا، اور پھر احادیث جس کے وہ خود منکر ہیں، خود مانتے نہیں ہیں احادیث کو، لیکن آج انہوں نے اس کلپ میں کافی ساری احادیث بھی بیان کی ہیں جہاں سے ہر حدیث پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اس میں سے ذل اور بروز جاری ہو گیا۔ تو اتنا مذکا خیز وہ پہلے تو یہ کہ آپ نے وہ سنا ہے یا تھوڑا سا میں سیمپل پلے کر دوں آپ کے لیے؟ نہیں، میں نے نہیں سنا ان کا۔ اچھا 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 سنانا چاہیے جی، میں پھر پلے کروں تھوڑا سا؟ جی جی، سنا۔ میں آپ کے لیے وہ بہت ہی ویسے